مہدی حسن خان صاحب کو سنیں، رنجش ہی سہی دل دکھانے، آپ یقین کیجئے وہ رنجش کا لفظ کہتے ہیں تو رنج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کیا میجک ہوتا ہے؟ رنج بھی وہی ہیں، دکھ بھی وہی ہیں. The same hurts are there, the same sensitivity is there. دا کہتے کوئی فتنہ تھا قیامت پھر آشکار ہوتا، تیرے دل پہ کاش ظالم مجھے اختیار ہو. اور ایک ہائے نکل رہی تھی کہ یار یاد ہے وہ ہم گاڑی پہ بیٹھ کے اور کتنی گپیں مارتے تھے، اینڈ کھانا جب ہم کھانا کھاتے تھے تو ان ریالٹی یور لائف مسٹ ناٹ بی ویری پلیزنٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ برین ڈرین. آپ کا ایک ڈرین ہوا جو آپ کا اسکلڈ ہوا کرتا. having a different tone and a pitch and لہجہ style for غالب and da verses, and that is the beauty of her singing this kind of ghazal. کوئی میوزیکل بیک گراؤنڈ، میوزک کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، کہیں سے بھی نہیں تھا، اور ہم نے قدم رکھا اور ہم نے کہا کہ look, this is what I'd like to do and I want to learn. السلام علیکم، وہ باتیں تیری چینل سے نوید فاروقی کا آداب. آج میں حاضر اپنی پوڈ کاسٹ سیریز جن ایکس ٹو جن زی کے سلسلے میں ود اندر گیسٹ. اور آج میری خوش نصیبی اور ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ میرے ایسوسیٹ ہمارے ڈائریکٹر شمیر نے میری جس کو کہتے ہیں نا خواہش دلی پوری کر دی، اور اتنی خوبصورت مہمان کو یہاں مدعو کیا جو کہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے پاس آ بھی گئیں. ان کی یہ بڑائی ہے کہ وہ آج موجود ہیں، اور میں بہت خوش ہوں. ان سے بہت اچھی اچھی باتیں کرنے والے ہیں ہم، اور بہت پیاری باتیں کرنے والے ہیں، اور شاید اگر ہماری قسمت اچھی ہوئی تو کچھ ہم سن بھی لیں گے. تو بغیر تاخیر کے ہم ملتے ہیں ہماری گیسٹ محترمہ ٹینا ثانی صاحبہ. ٹینا ثانی صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ویری گڈ، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اور میں بلکہ جب آپ آئیں تو میرے ذہن میں ٹینا صاحبہ وہ چل رہا تھا باہر آئی تو کیا ہے وہ فیض صاحب کا تو جیسے یک بار لوٹ آئے پھر ادم سے وہ خیال سارے وہ شباب سارے اگین. ابھی ہم اس پہ بات بھی کریں گے، لیکن یہ جو غزل تھی باہر آئی، جو آج تک باہر آئی ہے، اتنی یہ پیاری غزل، اور جس طریقے سے آپ نے گایا، جتنی اس میں جان ڈالی. میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک تھی، بلکہ ایک گیت تھا جس کو ہم میسمرائز کرتے تھے، جو ہمارے والدین کرتے تھے، باہروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا، رفیع صاحب کی. اس کے بعد میرے خیال سے یہ وہ تھی کیا کہتے ہیں غزل جو آپ نے گائی. میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کی جو گائی ہوئی چیزیں ہیں کسی کی زندگیوں میں انہوں نے کیا کیا رول ادا کیا ہے. میں نے یہ نکال کے رکھا ہوا تھا، یہ پیج ہے فرام مائی ڈائری اینڈ اٹ از فرام 6 اگست 2000 اینڈ آپ اس کو میں چاہوں گا پڑھیں ذرا. Songs for wedding night. Cassette has to be recorded ASAP. Details. 14 کا چاند ہو، بہار آئی ٹینا ثانی، ہم نے تم سے کبھی کبھی میرے دل میں. یہ کس کی شادی کی؟ یہ میری شادی کی. سیریسلی؟ جی. واو. تو یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میرے کیسٹ ہیز ٹو بی ریکارڈیڈ. اللہ کیا زمانہ تھا. جی. اب آپ سوچئے کہ آپ نے کسی کی زندگیوں میں، ایک تو ہوتی ہے نا کہ گانے سننا یا کرنا، لیکن امر کر دینا زندگی کو. اور یہ وہ دن ہوتا ہے یا وہ رات ہوتی ہے جب آپ امر ہو جاتی ہے، اور وہ آج تک ہے. تو آپ ہماری زندگیوں کا اس طریقے سے حصہ رہی. چلیے، یہ تو میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے. اور اتنا پیار جو ہے وہ کئی دفعہ مجھے لگتا تھا ہمیشہ کہ پیپل گیٹ یوز ٹو اٹ. آپ کو لوگ اگر کبھی اس طرح کی خوبصورت باتیں بتائیں یا شیئر کریں تو شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو عادت ہوگی یا اتنے لوگ کہتے ہوں گے، لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ہر دفعہ اچھا لگتا ہے. بیکاز اٹس جسٹ آئی تھنک وہ جو ایک ہیومن ٹو ہیومن کنیکشن ہے نا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. یو کین بی این آرٹسٹ، یو کین بی ہو ایور یو آر، بٹ ایز اے ہیومن بینگ وہ ایموشنز اور وہ کنیکٹیوٹی نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. تو دس کنیکٹس اس ٹو یو. اور یہ کنیکشن انفارچونیٹلی
کیونکہ ہم جیسے مداحوں کو چانس ہی نہیں ملتا کہ ہم وہ ریچ آؤٹ کر کے بتا سکیں کہ جی فلانے کی فلانی چیز یا ملاقات کبھی ہو. پرابلی اس زمانے میں جب شاید. کہ ملنے کے مواقع بھی بہت شاید لوگوں کے کم ہوتے تھے, نا یوٹیوب, پیپل ڈنٹ ریئلی نو اینی بڈی. بالکل بھی نہیں. جیسے رفیع صاحب کا تھا, وہ تو جاتے ہی نہیں تھے کہیں بالکل بھی نہیں. پبلک پلیسز میں, کیونکہ وہ ایک شاید میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ ٹو ریمین دیٹ مسٹیریس وائس, کیونکہ وہ ایکٹرز کی آواز تھے, تو وہ اپنا امیج اتنا نہیں دکھانا چاہتے تھے, شاید اس لیے کہ پھر وہ ایکٹرز کا جو ایک شکل بن جاتی ہے جب آپ ان کی آواز سنتے, تو وہ ایک ان کا, تو شاید یہ بھی وجہ ہے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ ساری ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ اور بھی آج کل کے دور میں یا ہمارے یہاں کچھ میرے خیال سے مداح فینس اور کچھ ہمارے جو سنگرز یا جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, وہ ایک ان کے درمیان میں ایک فاصلہ ہو جاتا ہے بیکاز آف ویریس ریزن, جو کہ میں سمجھتا ہوں کچھ حد تک جائز بھی ہے. ٹینا صاحبہ, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, جو آپ کی آواز کے اندر جو ایک وزن ہے, واز اٹ دیئر وین یو ور اے چائلڈ, اف یو کین ٹیک اس بیک ٹو یور جرنی, جب آپ پرورش پا رہی تھی. مجھے علم ہے کہ آپ شاید افغانستان میں آپ کی زیادہ پرورش ہوئی, کابل میں میرے خیال سے, کابل امریکن اسکول میں, تو وہاں تو بڑی انگریزی اور ٹش ٹاش اور یہ وہ زمانہ تھا. وہ کابل تو ہمارے لیے پیرس تھا اس زمانے میں. ہاں, کابل ویسے بہت ہی, یہاں سے لوگ شاپنگ کرنے جاتے تھے, بٹ اونلی دا سٹی آف کابل, دیٹ واز اٹ. Okay. You know, not any beautiful country, absolutely. لیکن یہ کہ کابل was a little bubble. Okay. It was a diplomatic city. جی, ایکچولی بڑے ہوتے ہوئے بہت امپریشنز میں نے لیے, کیونکہ میں I was born late 50s. Okay. So you can imagine now, don't start calculating, but you can imagine. So I grew up in a beautiful Pakistan till the age of 11, 12. بہت بہت زیادہ پرائیڈ رکھتا تھا ہر بندہ اس ملک میں, اور اس کی وجہ بھی تھی. There was such amazing things were happening also. There was, اور ہم سنتے بھی رہتے تھے, اور I think we were really on our way as a young country. یہ زمانہ تھا 70 میں, I think we moved to Kabul. I was about 12 maybe, going on to being 12, from a very nationalistic Pakistan. اور ہم اس زمانے میں تو بہت زیادہ قومی ترانے, 65 کی وار ہو کے ہٹی تھی, تو وہ ہم تو اس کے بیچ میں ایک بچہ نے جتوائی تھی وہ ہمیں, نور جہاں صاحبہ نے اور خان صاحب مہدی حسن صاحب, استاد امانت علی. مجھے آج تک مطلب اس زمانے کے جو گانے ہیں, دے ٹیک اس بیک, ظاہری ہے پتر ہٹاتے نہیں وکدے, اور جنگ کھیڑ نہیں ہوتی زنانیاں دی, مجھے یاد ہے بہت سارے, مطلب خان صاحب کے, محمد, ہر سنگر نے, اور سب نے اپنے اسٹائل میں وہ گانے گائے تھے. یہ مارچ ٹیون نہیں تھی کہیں بھی, اگر آپ دیکھیں, جو کہ اب لیٹر آن بہت زیادہ مارچ کی طرف ہم چلے گئے, وچ ان مائی اوپینین واز something we associated more with the communist countries, the march beat and drums and مگر اگر آپ کہیں بھی چلے جائیں, the songs that were for your country, your homeland, your motherland were all, ایسے لگتا تھا جیسے فیض صاحب کہتے تھے, یا فیض صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مشکل ہے پتہ کرنا کہ فیض صاحب کب ملک کے لیے اور کب محبوبہ کے لیے لکھتے ہیں. بالکل بڑا مشکل ہے یہ, اور ہے بھی نہیں, پاسبل بھی نہیں, بیکاز اٹ از سچ اے ڈسگائزنگ وے. یس, بیکاز بہت عرصے تک مجھے جب تک نہیں معلوم تھا, ہم تو اپنی گرل فرینڈس کو مجھ سے پہلی سی محبت میرے ڈیڈیکیٹ کرتے رہے. آپ کو پتہ ہے کہ سم ایئرز بیک آئی ہیڈ ٹو گو ٹو آئرلینڈ ٹو پرفارم, اور وہاں پہ کیونکہ میں اقبال, علامہ اقبال کی شاعری شکوہ جواب شکوہ پرفارم کرنے گئی تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہاں پہ دیر از اے ویری بگ سوسائٹی آف اقبالیات,
تو انہوں نے اقبال کو گیلک جو ان کی جو زبان ہے یا جو ان کا اس میں ٹرانسلیٹ کیا تھا کسی پروفیسر. واز اے بگ افیئر اینڈ دے آسکڈ می اف آئی وڈ کم اینڈ پرفارم شکوہ دیر ٹو این آڈینس وچ از ویری انٹرنیشنل. ان سب کو ٹرانسلیشنز دی گئی تھیں اینڈ دے آل نیو اقبال ان اینی کیس. وہاں پہ مجھے بہت لوگوں نے پوئٹری دی. Irish, I mean, Ireland is known for its writers and poets. And I'm forgetting the name of the poet, but Ireland کا بھی یہی تھا, because جب وہ اپنی struggle میں تھا تو ان کو بھی منع تھا کہ وہ ملک کے بارے میں اتنا لکھیں, اس کے struggles کے بارے میں. تو وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ ایگزیکٹلی what فیض صاحب and بہت سارے اور لوگوں نے بھی کیا کہ اس کو ڈسگائز کرتے تھے ایز اے بلاوڈ محبوبہ. تو آئی تھنک شاعری ایک ایسی چیز ہے, اور میں نے بڑی اچھی کارل یونگ نے شاید کہا تھا کہ میں I've never been into a mind of a person where a poet has not been there before me, which is huge. Wow. اور میں آج بھی کسی کی اقبال پڑھ لیں, آپ داغ پڑھ لیں, کسی کو بھی پڑھ لیں, جو ایک معنی خیز پوئٹ جس کو کہتے ہیں, آئی تھنک سب کا یہ ایکسپیرئنس ہوتا ہے کہ اس کو کیسے پتہ ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یو نو, میرے دل میرے مسافر واز یہ پہلی نظم تھی جو میں نے فیض صاحب کی گائی تھی, اور بہارا ہی نظم میں آئے گی. تو یہ نظم جب مجھے ارشد محمود نے کہا کہ آپ یہ پڑھ دیں گے, فیض صاحب کی پہلی ڈیتھ اینیورسری کے لیے ہم ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں, میں نے جانا بھی نہیں تھا. پہلی ڈیتھ اینیورسری تھی, ایوری بڈی واز ویری ایموشنل, اور میں فیض صاحب کو علل اعلان کہتی ہوں کہ میں ان کو بالکل نہیں جانتی تھی. میں نے نام آف کورس سنا تھا, کیونکہ اف آئی بیک ٹریک تو 12-13 سال کی عمر میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو پھر اتنا زیادہ پھر اسکول مختلف تھے, انوائرمنٹ اتنی مختلف تھی کہ شعر و شاعری کا اتنا گھر میں رواج نہیں تھا. لیکن وہی میں پوچھ رہا تھا کہ آپ تو امریکن اسکول میں پڑھی تھی, تو انگریزی میوزک اور انگریزی اس کا ہوگا انفلوئنس زیادہ. بالکل تھا. تو اس طرف نہیں کیا آپ کا رجحان اس طرف؟ مطلب نہیں, رجحان تھا, بالکل تھا. اور جو چیز مجھے بہت کام آئی, کیونکہ اس وقت میں کوئی ٹرینڈ تو تھی نہیں. جو آپ ایک ینگ بچہ بڑا ہو رہا ہے, وہ مجھے یاد ہے کہ جس قسم کے سنگرز مجھے پسند تھے, they were singers like Barbra Streisand, for instance. I loved her voice, I loved her songs. لیٹر آن جب مجھے گانے کا موقع ملا تو میرا ایکسپریشن جو ہے وہ میں نے بہت آئی تھنک ایک انہیرنٹلی ایبزارب کیا ہوا تھا, کیونکہ ہماری گائیکی میں ووکل ایکسپریشن نہیں ہوتا تھا اتنا, اس کو اچھا مانا نہیں جاتا تھا. ہمارے کلاسیکل میں تو بالکل آپ ووکل ایکسپریشن نہیں دے سکتے. یو کانٹ ہیو اے ہسکی ایکسپریسو ڈیپ وسپر آپ نہیں کرتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ شروع میں جب یہ کرتی تھی ریکارڈنگ بند کر دیتا تھا کہ جی لیول بہت لو ہو گیا. میں نے کہا میں جان کے وسپر کر رہی ہوں, یا آئی وڈ کریک مائی وائس اینڈ دین ہی وڈ اسٹاپ دا ریکارڈنگ کہ آپ کی آواز میں خراش آ گئی. میں نے کہا میں نے جان کے. سو آئی تھنک ووکل ایکسپریشن فار می واز سم تھنگ دیٹ واز جس کا مجھ پہ بڑا اثر ہوتا تھا. گانے کے جس کو ادائیگی میں کہتی تھی کہ ہمارے ایسٹرن ٹریڈیشن میں ساری ادائیگی کمپوزیشن کی ہوتی ہے. گانے والا صرف 2 کام کہے جاتے ہیں اس کو, either have a smile on your face, that is a happy song, or have a very sad sounding voice. بالکل, جیسے میں کہتا ہوں کہ اکثر میں نے نوٹ کیا, آپ کے پہ بھی آتا ہوں, جب میں بہارائی کا کہتا, مہدی حسن خان صاحب کو سنے, رنجشی صحیح دل دکھانے, آپ یقین کیجئے وہ رنجش کا لفظ کہتے ہیں تو رنج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کیا میجک ہوتا ہے؟ کمپوزیشن کیونکہ ڈلیوری. اب وہ دیکھیں ڈلیوری ایبسلیوٹلی, مگر
اب اگر آپ کو میں ایک ایگزامپل دوں کہ چلے میری ہی نظم تھی گر مجھے اس کا یقین ہو، ہاں، اب اس کو دو طریقے سے میں گا سکتی تھی اور دونوں ٹھیک تھے، کمپوزیشن وہی گاؤں گی، بٹ ویئر ڈڈ آئی فائنڈ دیٹ آئی وانٹ ٹو برنگ ٹینا ان دا کمپوزیشن، بیکاز مجھے ہمیشہ ہوتا تھا شاعری شاعر نے لکھ دی، کمپوزیشن کمپوزر نے کر دی، ویئر ڈو آئی، یس آئی ہیو اے وائس، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ظاہری دین ہے. آپ ہمیں بتا سکتی ہیں ڈفرینس جو آپ کہہ رہی ہیں؟ سو یو نو فار انسٹنس، اگر گنگنا، ہاں، کہ فار انسٹنس اف آئی واز سنگنگ گر مجھے اس کا یقین ہو، اور اس کو اگر میں ویسے گاؤں جو ایک نارمل طریقے سے گا بھی دیتی تو وہ بھی چلتا تھا. گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست، یہ بھی ٹھیک ہے، کمپوزیشن بالکل آپ کہہ سکتے ہیں اور آواز آپ نے کہیں اس کو وہ، بٹ میرے لیے دس از مور لائک اٹ ہیڈ ٹو ہیو ایکسپریشن. آئی ایم ٹاکنگ ٹو اے فرینڈ، جو دوست ہے میرے قریب ہے، وہ ایک بہت اپنے ہی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہا خود. جب آپ وہاں لے کر جاتی ہیں، میں تجھے بہلاتا رہوں، میں لاتا رہوں، اس کو دوسرے 3 دفعہ آپ نے، میں نے کہا یار یہ واقعی میں ایسا لگ رہا ہے بہل رہا ہوں میں. تو وہ اب اگر اس کو میں اپنے طریقے سے گاؤں گی تو میں اس کو یوں گاؤں گی، گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست. فار می اٹ میکس آل دا ڈفرینس فار می، بٹ لاٹ آف پیپل وڈ تھنک دس ایز اے فلا شروع میں، اور وہ مجھے کہتے تھے کہ یو سنگ ہاف نریشن اینڈ ہاف نثر اور سانگ، کہیں نہ کہیں تم بیچ میں ہوتی ہے. میں نے کہا شاید میں ہوں، بیکاز آئی تھنک گانا جو ہے فار می، یا شاعری جو مجھے کرنی، جو پڑھنی ہے، اگر اس نے ایکسپریس نہیں کیا آپ کو، اور شاید اس زمانے میں اس جنریشن کا حصہ تھی جو یہ چینج آ رہا تھا، وی ور ڈوئنگ اٹ، ویسٹ میں تو بہت ہو رہا تھا. جی آپ کو پتہ ہے نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے آپ نے غزل اور گیت کا ایک نیا جانرا بنا دیا. دیکھیں آپ کے کنٹمپریریز میں اس وقت گلشن آرا سید، طاہرہ سید، نیرا نور، یہ آپ کے ساتھ کے جی تھے. بالکل، ان سب کی ایک لیگ ہے اپنی اپنی، بالکل، اور آپ کی اپنی ایک لیگ ہے. اچھا اسی طریقے سے جیسے جگجیت چترا نے وہاں پر ایک اپنا ایک جانرا بنا دیا، وہ ایک وی ور ویری فانڈ آف دیم، مطلب میں بڑی فالوور تھی جگجیت. آئی تھنک جگجیت صاحب نے کیا جو میں کہیں میں نے کسی انٹرویو میں، بلکہ ہندوستان میں ہی کہا تھا، وہ پرنٹ بھی ہوا تھا، جس سے میں نے کہا تھا کہ جگجیت صاحب از، آئی ایم اے ہیوج فین، واز اے ہیوج فین آف جگجیت صاحب، اور نہایت مزیدار انسان تھے وہ. اور میں نے کہا کہ جگجیت صاحب از اے وائس آف مائی گروئنگ اپ، اینڈ ہی از مہدی حسن صاحب میڈ ایزی ٹو لسن ٹو. بالکل، کیونکہ جہاں مہدی حسن صاحب کی گائیکی واز لائک ٹھمری، ایسے کہ جیسے وہ کوئی بندش گا رہے ہیں. بالکل. اور مجھے آئی بین ویری لکی بیکاز آئی واز ٹیوٹرڈ بائی مہدی حسن صاحب. ریئلی؟ جی. سو آئی ہیڈ دوز ونڈرفل مومنٹس جہاں انہوں نے جب مجھے سنا تو ہی کالڈ اپ مائی فادر. اور ہم لوگ لیٹ 70s، دس واز ایکچولی 80s. After I had started singing on television and he heard me, because they knew اس زمانے کا کراچی پاکستان بہت چھوٹا تھا، everybody knew everybody. My father was in the oil companies. ان لوگوں کے بہت زیادہ کلاسیکل کے شوقین میرے ابا تھے. تو میری پیدائش ڈھاکہ کی ہے. سو مائی فادر اینڈ مائی ماں اینڈ ایوری بڈی، جو ان کے جو بھی دوست تھے، کچھ نہ کچھ انسٹرومنٹ سیکھتے تھے یہ لوگ. سو اس گھرانے میں آپ جب بڑے ہو رہے ہوتے ہو تو آپ کے کہیں نہ کہیں بیک گراؤنڈ میں کلاسیکل میوزک، غزل نہیں تھی اتنی، جی، فلمی گانے بھی نہیں تھے بالکل. مجھے جو اپنے گھر میں یاد ہے وہ، ہاں فلمی گانے میں کہہ سکتی ہوں کیل سہگل اور یہ لوگ، ان کو ہم نے سنا ہے اپنے بچپن میں. طلعت محمود واز مچ ینگر فار مائی فادر.
पंकज मलिक, मलिक, अच्छा जी, you know, जबरदस्त। और कौन सी थी वो ख़वातीन जो गाती हैं, उफ, वो भी एक अपना ये ब्यूटीफुल वॉइसेस। जिन्होंने ये गाया था आपका उस्ताद बड़े गुलाम अली के साथ भी गाया हुआ उन्होंने, मेरे भी जहन में नहीं आ रहा, बट नॉट बेगम अख्तर, नहीं नहीं, शी वाज नेवर heard in our home sadly. रोशन आरा से ये नहीं रोशनार बेगम तो क्लासिकल थी, क्लासिकल थी। नहीं, आई एम टॉकिंग फिल्म फिल्म के अंदर जो 2-3 ख़वातीन थी वो तो या फिर वो सुनते थे क्योंकि उनका जो उर्दू मेरे वालिद की बिल्कुल ठीक नहीं थी। अच्छा। और उन्होंने कोशिश भी नहीं की, उनका काम भी नहीं था। यही होता है जी। कि अगर आपका काम हो तो फिर आपको ज़ुबान अगर सीखनी पड़े तो फिर आप सीखते। और मैंने सीखी। वालदा भी बिल्कुल नॉर्मल हाउस होल्ड, हम जलंधर के हैं तो बस एक नॉर्मल, दे वर कज़न्स, सो एक आम सा घर था, नॉर्मल सा घर था, मिडिल क्लास, कोई बट हाई वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ माई फादर। उनका एक हमेशा से ज़िंदगी में एक कैप्शन याद रहा है कि डिसऑनेस्टी इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो बात ख़त्म हो गई, यू नो। सो ही वाज दैट वेरी स्ट्रेट पैक्ड मैन। क्लास म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, तो हमारे इन लोगों की जब होती कंपनी पार्टीज़ होती हैं वटेवर, हम बड़े हुए हैं, कभी मेहदी हसन साहब आ रहे हैं घर में, एंड सो यू नो वी न्यू कि किस तरह सुना जाता है। तो वो क्या स्टोरी थी कि जब आपने अकेले ना जाना सुनाया था बचपन में या यंग एज में? क्योंकि मुझे बहुत पसंद है गाना, वो आपने शायद किसी महफिल में, अपने निजी महफिल में आपने शायद गाया था। एक्चुअली पता है क्या, मुझे सिर्फ 2 गाने आते थे। ओके। एज आई वॉज, इफ़ आई रिमेंबर 8-9 साल की अगर मैं हूँ, उससे पहले मुझे इतना हाँ, तो घर में क्योंकि म्यूज़िक का सबको शौक़ था, आई हैड अ गुड वॉइस, दिस इज़ व्हाट आई वाज ऑलवेज टोल्ड। मैं बड़ी जल्दी पिक कर लेती थी। अपने लिए गाती थी आप, मतलब? हाँ, अपने लिए नहीं, कोई भी डिनर होगा घर में, टीना कम एंड सिंग, और मैं बड़ी बोर्ड होती थी और अपने घर में बड़ी स्टार होती थी, तो मुझे लगता था मुझे बहुत गाना आता है। और बड़ी चिढ़ के मैं, डैडी प्लीज़ या अम्मी प्लीज़, मतलब अब नींद आ रही फलाना, नहीं बस। तो 2 गाने आते थे, वन वॉज अकेले ना जाना, दी अदर वॉज कोई बात करनी मुझे मुश्किल। अच्छा, जब मैं कहती हूँ ना मुझे आता है, तो ये भी एक, आप मेरी एरोगेंस देखें, कुछ नहीं आता था, बस एक ट्यून याद होगी, एंड पीपल यूज्ड टू लाइक इट। मुझे याद है जब हम काबुल में थे, ये रशिया में फेस्टिवल्स होते थे, फिल्म फेस्टिवल्स, तो बहुत आर्टिस्ट थ्रू अफ़गानिस्तान जाते थे, थ्रू काबुल जाते थे। तो हमारा घर एक ऐसा हब बन गया था जहाँ पासिंग थ्रू बड़े लोग आ चुके हैं वहाँ पे। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा मोहम्मद अली ज़ेबा ने आना था, और सॉरी ज़ेबा साहिबा कहना चाहिए। जी बिल्कुल। तो और हम उनको अली भाई कहते थे। He was much older, but you know, everybody used to call him Ali Bhai, and we were, you know, just everybody was mesmerized by them. उनका जो grandeur है, such lovely people, I can't tell. क्या बात है अली भाई की और ज़ेबा बीबी की भी। तो ये जनाब आए एंड एवरीबडी स्टार स्ट्रक, और ये और फलाना और ढमकाना, और डिनर्स हो रहे हैं, और हमारे घर में कांस्टेंट एक पार्टी सीन हो रहा है कि मतलब द होल पाकिस्तानी कम्युनिटी एंड अफ़गान कम्युनिटी, जो भी डैडी के दोस्त होंगे, तो दे ऑल बी ओवर। एंड आई रिमेंबर दिस वन डिनर, आई गेट कॉल्ड। अच्छा, वहाँ सिंगर्स, पता है एक ज़माना था कि हर सिर्फ, अब तो मैं देखती हूँ लोग सिर्फ बुलाएंगे तो सिर्फ खाना खाते हैं, महफिल नहीं लगती, और फिर चले जाते हैं। हाँ, पहले महफिल लगती। When we were growing up, there was always music, कोई ना कोई गाना ज़रूर सुनाता था। मैं ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि अच्छा भाई आ जाओ भाई, चलो कौन सुना रहा है, जिसको गाना आता था वो सुनाता। तो मुझे बुलाया गया, तो अच्छा मैं ये करती थी कि मुझे पता था मुझे बुलाया जाएगा, तो फिर मैं कहीं बाहर चली जाती थी कि अब एक आवाज़ आएगी मुझे, और फिर बड़े में नखरे से अंदर आऊँगी कि भाई ये यू नो टीना इज़ अ लवली वॉइस, इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए। तो मैंने मुझे पता भी नहीं था, मुझे इनकी फ़िल्मों की, ज़ाहिर है कि एट दैट एज इतना आपको पता भी नहीं होता, और कहाँ से मैंने पिकअप किया था, और मैंने ताहिरा सैयद की कॉपी करके और उनको पता नहीं पहले कुछ सुना दिया होगा, और उसके बाद मैंने सुनाया ये महफिल जो आज सजी है ताहिरा सैयद के स्टाइल में,
and they were laughing and they really How enjoyed. did you do it? That's a tough style. Because you were a kid, you know, Yeah. so you can. اور اس میں تو مزے کی وہ بات بھی یہ ہے کہ جو تھوڑا سا بچہ ہے نا، چمکنا بھی ہے تھوڑا جو سا. بچہ ہوتا ہے نا وہ سب سے بہترین چیز ہوتی ہے اللہ کی مخلوق، بیکاز ہی ڈزنٹ کیئر ہو یو آر. تو ہمیں تو نہیں پتا تھا نا اتنا، تو اٹ واز جسٹ لائک اے جوک اینڈ آئی واز اے بٹ آف اے کلاؤن آلسو. یہ بھی میں بتا دوں، سب سے چھوٹی تھی گھر میں، اور میرے بھائی میرے سے 2 اوپر جو تھے، ان میں سے ایک جو بڑے والے ان میں سے تھے، میں ان کو ہمیشہ کہتی تھی میں آپ کی پرسنل انٹرٹینر ہوں. میں ان کو چیزیں نقلیں کر کر کے دکھاتی تھی. ان سے بہت پیار میرا سب سے رہا، مگر ان سے وہ ایسے ہی تھے، ایسے ہی ہیں ماشاء اللہ. تو جب یہ میں نے گایا تو وہ بہت ہنسے اور انہیں بہت محظوظ ہوئے. انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ زیبا بی بی کی طرف کہہ کے ان کے اوپر فلم آیا ہوا ہے. تو آئی واز کائنڈ آف امبیرسڈ کہ ان کو برا. اینڈ دین دیٹ اسٹارٹیڈ اے لٹل بٹ آف اے تھنگ. ہی وینٹ ٹو مائی فادر کہ اس کو سکھائیں گانا، اس میں ٹیلنٹ ہے. اینڈ دیٹ واز وین آئی واز اسٹل یو نو ویری ینگ. پھر جب ہم پاکستان واپس آئے mid-70s, graduated, whatever. Where did you go to school? I came back to Karachi to finish my high school, پھر یہیں امریکن اسکول میں. لیکن اس کے بعد I wanted to do commercial art, wanted to learn it. مگر اتنے رائٹس ہوئے اس نا، I'm talking 76, 77 شہر ہمیشہ بند ہوتا تھا. اچھا آئی وڈ جسٹ ٹیل مائی فادر کہ جی مجھے یہاں پڑھنا ہی نہیں ہے، آپ مجھے باہر بھیجیں. اینڈ ہی مائی فیملی ڈنٹ اگری. انہوں نے کہا کہ انہوں نے لاہور نہیں جانے دیا. میں کہ جی NCA بھیج دیں. کہ نہیں، وہ شاید وہ زمانہ تھا اس قسم کا. آئی واز ویری فش آؤٹ آف واٹر نہیں ہوتے. جب میں واپس آئی، اور اس کی ایک وجہ تھی، کیونکہ جو میں جس قسم کا انسان وہاں گیا تھا 12 سال کی عمر میں یا 11 سال کی عمر میں، وہ انسان واپس نہیں آیا. میرا ویژن بہت کھل گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ شاید اتنا ٹریول بھی نہیں کرتے تھے، اور آپ ایک اسکول میں جاتے ہیں کہ جہاں پہ کم از کم 30 نیشنلٹی کے لوگ ہیں، انکلوڈنگ اسرائیلی اینڈ پیلسٹینینس. Of course. اینڈ آئی ریمبر دیئر فائٹس. Okay. مطلب ہماری دوست تھی وفا، اس کا نام تھا، اور اس کو ہمیں کھینچ کے لے کے جانا پڑتا تھا بیکاز دیر واز اے جیو پسند ہے. میرے ہوتے ہوئے بنگلہ دیش بنا، میرے ہوتے ہوئے وہ 71 کی وار ہوئی، اور جو بھی ہوا میں اسکول نہیں گئی بیکاز اٹ واز ویری امبیرسنگ دیٹ وی ہیڈ یو نو، آئی مین اٹ واز ویری ویری ڈسٹربنگ فار. اور جب آپ باہر رہتے ہیں نا، یہ جو باہر آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو باہر رہتے ہیں ان کے لیے بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے یہ. سو فار اس اٹ واز، فار می اٹ واز اے پرسنل امبیرسمنٹ اینڈ اے پرسنل ڈیفیٹ. بیکاز ملک توڑنے کی بات کریں یا کھونے کی بات کریں، میں امریکہ میں پڑھتا تھا. جب ہم پڑھ رہے تھے تو پاکستان میچ ہار جاتا تھا تو اس پہ ہم روتے تھے جی، اور شرم سے ہمارے باہر نہیں نکلتے تھے. جرمنی میں پاکستان ہارا تھا ہاکی کا میچ. جی. اینڈ اٹ واز اے ویری امبیرسنگ تھنگ. آئی تھنک وہ انہوں نے کچھ ہاکی ٹیم نے کچھ اچھی چیزیں بھی وہاں، کچھ انہوں نے کچھ مس بیہیویئر بھی تھا. اگین میں اسکول نہیں گئی کہ مطلب ہاؤ ایم گونا فیس، یو نو، یو بیکم این ایمبیسڈر ٹو یور کنٹری. ایبسلیوٹلی. پیپل ڈونٹ ریئلائز وین دیر ان یو نو، جب آپ میجورٹی میں ہوتے ہیں نا، آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا. نکلیں ذرا باہر تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے آپ کے ملک میں تو آپ کو کتنی یا تو خوشی ہوتی ہے یا پھر امبیرسمنٹ ہوتی ہے یا رنج ہوتا ہے. تو وین آئی کیم بیک، اس وقت کا، کیونکہ میں اس وقت کی واحد پاکستانی تھی اپنے اسکول میں، تو ایک تھوڑا سا تھا کہ بھائی مطلب آئی ایم ناؤ لٹل امبیسڈر آف مائی کنٹری. ہندوستانی بہت تھے وہاں پہ جن سے بالکل دوستی نہیں تھی کیونکہ جنگ ہو رہی تھی اور ہم بالکل الگ کیمپس میں تھے. اور نیچرل دیکھیں میری دوستی تھی ٹرکش لڑکیاں، دیر واز این عرب سعودی گرل، دیر واز وفا پیلسٹینین، اٹالینس تھے، امریکن تھے، انڈین نہیں تھے. ہمارا کیمپ الگ تھا. اور اس کے بعد خیر اوور دا ایئرز یو گرو اپ اینڈ آپ سوسائٹی میں
دین یو اسٹارٹ سینگ, اور یہ آپ کو سب بولیں گے, اور اب ہم بات کر رہے ہیں ایک وہ ہیومینٹی کی اور اسپریچویلٹی کی, کہ میں کہیں بھی نہیں گئی جہاں لوگوں کا جو ہیومن ایموشن ہے وہ مختلف ہے. رنج بھی وہی ہیں, دکھ بھی وہی ہیں, the same hurts are there, the same sensitivity is there. And then you realize, oh my God, you know, all of us are, there's nothing different between us. Fascination اتنی تھی ان کو میری اور مجھے ان کی بات نہیں کرنی. بالکل. And then when we became friends, then we became friends for life. اور وہ دوستیاں ایسی تھیں کہ جس کو کہ میں کبھی نہیں بھلا پائی. لیکن میری زندگی میں نا ایک بڑے مزے کی چیز ہوئی. 12 سال کی عمر میں جب آپ جاتے ہیں تو کون سے آپ کو دوست یہاں پہ یاد رہیں گے؟ یو ٹو ینگ اینڈ دوز یو اوپن ٹو اے نیو ورلڈ اینڈ ریالٹی. اور کرسمس بھی منا رہے ہیں آپ, اور دیوالی بھی منا رہے ہیں, اور رمضان بھی وہ آپ کے ساتھ روزہ کھول رہے ہیں. I've had my friends come in and do that in respect of Ramadan. So you come back with an open mind. And I came back in 77, 75, I think. And it was like I was back in a box. شاید اس وقت کے ذہن نے یہ سوچا کہ because everybody thinks the same or have the same beliefs about themselves. اس وقت تک مجھے بالکل اندازہ تھا کہ پاکستان is one of the countries in the world, and there are many countries which are as important. And nationalism جو ہے, جو الٹرا نیشنلزم جو ہے, وہ بیسیکلی میں اب سوچتی ہوں تھوڑا سا شوق ہے پڑھنے کا کہ پیچھے ہوا کیا تھا زندگی, لوگوں نے کیسے گزاری تھی, a bit of history. And you realize کہ یہ پہلے تو امپائرز تھے, پہلے تو خیر امپائرز بھی نہیں تھے, پہلے تو ایک سیٹلمنٹس تھیں ادھر ادھر پہ, وہ امپائرز بننے شروع ہوئے. دین آف کورس there were these invasions and empires ختم ہوئے, پھر وہ کرتے کرتے نیشنز میں, اور پھر ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے ڈکریز ہوتے ہوئے ملکوں میں آ گئے. پہلے تو یہی تھا نا کہ an empire you could just go, just migrate, کہیں بھی چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں مطلب اگر آپ کو یہ جگہ نہیں پسند, زمین نہیں ہے, تو آپ کہیں بھی جائیں, آپ کہیں اور چلے جائیں, that's perfectly okay. So I still struggle with that کہ یہ جو نیشنلزم ہے, اس نے یہ پرابلی مور آفٹر مے بی سیکنڈ ورلڈ وار, ویئر وہ ایک مشین کا دور اور فیکٹری کا دور اور اکانومی, اور ہمیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بات بالکل بجا ہے, اور شاید ہمیں قید کر دیا کمرشلزم میں, کنزیومرزم میں, کہ ہماری سوچ, کنزیومرزم نے تو آپ کو گلوبلی قید کی ہے. لیکن وین یو لک, آئی مین یو آر ناؤ, جیسے کہ اگر امریکہ کا اگر آپ کانسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں تو اس میں تو وہ میں پڑھ رہی تھی, بہت ہی اچھی, ایک میرے بڑے فیوریٹ اسپیکر ہیں رچرڈ سینڈل, وہ بہت غضب کا ان کا ایک مورل فلاسفی پہ فری انہوں نے ہارورڈ کا دیا ہوا. اٹس دا موسٹ ہائیلی ریٹڈ کورس دیٹ از ٹاٹ ایٹ ہارورڈ, جو کہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. وہ میرا فیوریٹ گو ٹو ہے ٹو انڈرسٹینڈ بیکاز ہی ریئلی. تو اس میں وہ ایک کانسٹیٹیوشن پہ کہ ہو اونز لینڈ, اینڈ جب یہ امریکہ کا سارا ہو رہا تھا اور وہاں پہ بھی بہت زیادہ زیادتیاں ہوئیں, تو اس میں یہ تھا کہ جب لوگ آ رہے تھے تو ان کو زمین کیسے آپ لیں گے, تو پھر یہ تھا کہ اتنی زمین آپ لیں گے کہ جو آپ ٹل کر سکیں, اور ٹلبل لینڈ جو ہے وہ آپ چھوڑیں گے تاکہ کوئی اور بھی کر سکے. تو اس طرح سے ہی ایک ملک بننے شروع ہوئے, جو شروع میں 200-300 سال پہلے رولز اینڈ ریگولیشنز ایسے ہی انہوں نے بنانی شروع کی نا, کہ بھئی کس طریقے سے رہیں گے لوگ, کس طریقے کیا ہے, واٹ از دا سینس آف اونرشپ. I find that as we are compacting as people, as communities, اب ہم کمپیکٹ ہو گئے, اب ہم بالکل پھنس گئے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ مجھے
یہاں نہیں رہنا یا وہاں نہیں رہنا، یا ایکچولی کوئی ڈفرینس نہیں ہے، ہر جگہ پر ہی. ٹھیک ہے. وہ ہر جگہ آپ اپنے آپ کو ہی لے کے جائیں گے نا. مجھے کسی کی بڑی اچھی بات لگی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ اگر اپنا دماغ صحیح نہیں کریں گے، یو ہیو ٹو آل دا ورک ہیز ٹو اسٹارٹ ان سائڈ فرام ود ان، بیکاز ادروائز یو ول ٹیک یور سیلف ویر ایور یو گوئنگ. تو حالات تو وہی رہیں گے اور آپ کے مسائل بھی وہی رہیں گے. تو آئی ڈونٹ نو، مطلب اب ہم بات کر رہے ہیں مطلب یہ ابو اینی کائنڈ آف پالیٹکس وٹ ایور. میں سوچتی ہوں کہ کیا آج سے 200 سال بعد شاید جو لوگ ہوں گے وہ کیا پیچھے دیکھ کے اس پوری دنیا پہ ہنسیں گے اور کہیں گے کہ واٹ اے بیڈ ایکسپیریمنٹ دیٹ دے ٹرائیڈ ٹو انسلیو a people within a boundary. Whereas coming back to constitution کی میں بات کر رہی تھی، جب یہ لکھ رہے تھے سارے ان کے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن، تو اس میں وہ بات کرتے تھے اس چیز کی کہ مین ہیز دس ارتھ از مائی انہیریٹنس ایز اے ہیومن بینگ. دس ارتھ is my inheritance. This entire earth is my inheritance. I feel that my inheritance has been taken away. I love where I live. I love the land that I live in. Forget کہ اس کے مسائل کیا ہیں. مجھے زمین بہت پسند ہے، میں اس لیے یہاں رہتی ہوں، مگر مجھے اور بھی زمینیں دیکھنی ہیں. I can't. I've been very lucky actually to travel to a lot of countries جہاں کے ویزے بہت آسانی سے نہیں ملتے تھے. But we got it. Why? Because I was a musician, and because there would be invitations from these exotic places and you'd end up going to those places. Otherwise عام لوگوں کے لیے to go and see Antarctica or I don't know where، مطلب Antarctica سے شاید لوگ چلے ہی جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. I just find it so tiring کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دور میں جو بھی پچھلے 100 سال سے رہ رہا ہے اور جو اگلے میں خالے شاید 100 سال میں بھی 50 سال، I don't think we can live further in this kind of اب ہم لمٹ میں آ گئے. تو کچھ ہوگا، مطلب I think there's going to be a major shift happening because I think there is a pushback by the people. ایک میں دیکھ رہی ہوں there's a worldwide pushback by. ہاں بالکل ہوتا ہے، اس کی ہم باٹل نیک پہ پہنچ، ہاں بالکل ہم پہنچ گئے. اینڈ I think we're living in very interesting times. چائنیز کرس کہ ہم یہ سب دور دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ نیچرل نہیں ہے. یہ بھی امپائرس کی طرح یہ بھی ایک ڈفرینٹ شیپ لے گا. USSR ٹوٹ گیا نا، ٹک اے ڈفرینٹ شیپ. اور آئی تھنک مین از دی اونلی کیریکٹر ان نیچر ہو جسٹ ڈز ناٹ لائک چینج. بالکل. تو وہ ہمیں تینا ثانی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے، ہماری جیسے جنریشن ایکس ٹو جنریشن زی کا ہمارا وہ ہے پلیٹ فارم، تو آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں؟ آپ نے تو وہ زمانہ بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، جب ہمارے پاس روٹری فونز ہوتے تھے اور ہمیں زبانی، مجھے تو کم از کم 50-60 نمبر تو یاد تھے. تو یقیناً آپ کو بھی یاد ہوں گے، اس زمانے میں ڈائری وائری بھی نہیں رکھتے تھے. تو وہ زمانہ، اور اگر کسی سے ملنا ہے تو ایک ہفتے پہلے ہم نے ٹائم سیٹ کر لیا کہ فلانے دن فلانی جگہ اتنے بجے پہنچنا ہے، اور پہنچ بھی جاتے تھے. نہ گوگل میپس ہوتا تھا، نہ میسیج ہوتا تھا، نہ واٹس ایپ ہوتا. تو ہاؤ ڈڈ یو مینیج دین اینڈ ہاؤ ڈو یو لائک اٹ ناؤ؟ آپ کس طرح سے اس چیز کو دیکھتی ہیں، اس وقت کی دقت کو یا اس وقت کی سہولت کو؟ اور دوسرا، جب آپ کے والدین تھے وہ کیسے رہتے تھے اس زمانے میں اور اپنے والے زمانے میں؟ اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نوسٹیلجیا ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے ایک کانورزیشن کا میں حصہ تھی جس میں کہ 2 لوگ بات کر رہے تھے اور وہ رہتے تھے کسی بہت ہی جہاں وہ رہتے تھے وہ بہت ہی چھوٹا سا کوئی نیبرہڈ تھا، کوئی اتنا ماڈرن نیبرہڈ نہیں تھا، وہ سم کالونی.
اور وہ ایک دوسرے سے بات, اینڈ دے بوتھ آف دیم ڈڈ ویری ویل ان لائف. بٹ وہ دو جب بات کر رہے تھے تو وہ اپنے بچپن کی بات کر رہے تھے, اور ایک ہائے نکل رہی تھی کہ یار یاد ہے وہ ہم گاڑی پہ بیٹھ کے اور کتنی گپیں مارتے تھے, اینڈ کھانا جب ہم کھانا کھاتے تھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون ساتھ والی گلی سے آ گیا, اور ہمارے گھر میں ہی کھانا, پتہ نہیں کتنے دن ہم فلانے کے گھر میں ہی کھانا کھاتے رہے. نو بڈی وڈ آسک, ایوری بڈی واز اے خالہ, ایوری بڈی واز. سو دس they continued doing it, and I started thinking کہ they eventually they worked very hard, and they went to wonderful homes, and they built big homes, and I kept on thinking کہ they're so nostalgic about it. میرے ذہن میں اس کا یہ ایک جواب آیا کہ ایکچولی ناسٹیلجیا تو بہت خوبصورت ہوتا ہے, بٹ in reality your life must not be very pleasant. That's why you change, and you change for a better کہ بھئی ایک بہتر ہر وقت اسی دوڑ میں جگہ میں ہمیں بہتر سہولت ملے ہمیں. You know what I'm saying, کہ we change because we change from what we don't particularly like. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ زندگی کوئی بدصورت اتنی تھی کہ آپ کو کوئی بھی چیز اس کی پسند. جو لوگ مس کرتے تھے نا, جو میں نے ناسٹیلجیا میں اس میں دیکھا, they didn't talk about کہ ہمارا وہ الماری کتنی اچھی تھی, ہمارا پتہ نہیں کیا اچھا تھا. they talk about people. Absolutely. They always are nostalgic about, so what they miss is that connection. They all now have cars and big homes and whatever, but the homes became empty, which is something which really scares me. And as a person who's seen, یہ میں نے بہت فنومینا دیکھا 70s میں, جب پاکستان میں نا میں حساب لگا رہی تھی کہ 3 دفعہ ایک قسم کا ایگزڈس ہوا ہے, 3 دفعہ, جو میری یادداشت میں ہے. کیونکہ اس سے پہلے لوگ جاتے تھے اور آ جاتے تھے, رہتے نہیں تھے, یا جاتے تھے پھر رہ جاتے تھے. یہ آپ نے پہلا دیکھا پرابلی مور اراؤنڈ 50s 60s, جب یو کے کی طرف مطلب بھاگے تھے ولایت, تو وہاں جاتے تھے لوگ اور پھر وہاں سیٹل ہو جاتے تھے. دین نو بڈی وڈ نو ویئر دے آر. اینڈ ایک وہ ہم نے دیکھا. Then I saw it more towards late 70s. دبئی اور گلف ایریاز میں, گلف ایریاز میں جب آپ کے ورکرز, اچھا وہ سارے آ جاتے تھے, لیکن اس نے ایک تھوڑا, لیکن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ برین ڈرین. آپ کا ایک ڈرین ہوا جو آپ کا اسکلڈ ورکر تھا, وہ اس وقت بہت سخت, آپ کے بہت سخت ایک ڈرین ہوا ہے اسکلڈ ورکر کا. The world. سب دبئی میں چلے گئے, بلڈنگیں بنا رہے ہیں. Anywhere. I mean, I had a wonderful بچہ who used to work with me. He was our driver. And then he said, Baji, I want to go to Dubai. And he did. And now he's thinking of going to Malta and then to Korea. Okay. And his life will change. And I'm so happy for him. مگر آپ کے یہاں پہ اسکل ورکر کی, کیونکہ ہم نے ان کو بہتر کیا ہی نہیں. آپ امریکہ چلے جائیں یا کہیں بھی ویسٹرن ورلڈ میں چلے جائیں, اسکلڈ ورکر باقاعدہ لینے جاتے ہیں, کیونکہ وہ گاڑی میں آتا ہے, آپ اس کو کافی دیتے ہیں, اور وہ شام میں اگر آپ چانسز آر کہ یو ول سی ہم فار ڈنر ان دی سیم ریسٹورینٹ, اور کسی نارمل آدمی کا وائٹ کالر جاب کرنے تو والا. یہاں پہ ہم نے وہ ایک انفارچونیٹلی ہمارے یہاں وہ ایک رہا. تو یہ ایگزڈس ایک طریقے کا جو برین ڈرین پولیٹیکلی آیا, وہ 70s onwards where people started leaving Pakistan. اینڈ پہلی دفعہ ہم نے پھر دیکھا کہ وہ امریکہ کی طرف گئے, لیس ٹورڈز یو کے, دبئی, اینڈ آف کورس جو آپ کا برینیسٹ آف دا برینیسٹ ور آل اوور دا گلف, بیکاز there was so much happening there. بینکس تھے آپ کے, there was Singapore and all these countries. So آپ کا top tier was working, and then a lot of them never came back. Their children never came back. And I think that was a huge loss to us, because وہ invest نہیں کیا انہوں نے پاکستان میں.
for whatever reasons they saw, whichever way. Then we started seeing that in the 80s, then we saw it in the 90s, and now we're seeing it अभी तो बहुत सारे again. So to lose these young people, talented people, and they have a right to a better life. But what a brain drain. So quality suffers. Today, if you walk, I mean, obviously, आपने किसी को तो रखना है ना, desk job के लिए भी, या I mean, my plumber, when he comes, he's a lovely बच्चा. But I tell him, मैंने कहा कि सुनो, तुम कोई YouTube नहीं देखते हो, इतना कुछ तुम सीख सकते हो नया. तुम लोग YouTube को इस्तेमाल कब करना शुरू करोगे कि नई चीज़ें सीखो? टिकटॉक देख रहे होते हो तुम, ये बक बक कर रहे होते हो तुम लोग, तो मैं उसको भेज रही होती हूँ कि look, learn. But there is a different mindset because education also had to, देखें, your education schools had to run. So they had to, I'm sure, somewhere along the way say कि अच्छा, admissions के लिए फिर अपने threshold ज़रा नीचे करो. I don't know. So are you against or for the technology? I am totally for technology. I am totally for technology because every technology is Could be used positively. देखिए, when I started off as a musician, as a singer, बहुत कम लोग, लड़कियां मेरे ये कह लें कि हमारे कोई म्यूज़िक का बैकग्राउंड नहीं था, कहीं से भी नहीं था, और हमने कदम रखा और हमने कहा कि लुक, दिस इज़ व्हाट आईड लाइक टू डू एंड आई वांट टू लर्न. ऐसे नहीं कि मैं वैसे ही शुरू हो जाऊँ. मैं चाहती हूँ कि मुझे वो वाली रिस्पेक्ट चाहिए अपने असातिज़ा से कि जिनको मैंने सुना है और जिनको मैं एडमायर करती हूँ, मेहनत से हम करें. तो it was very interesting because I would choose where I want to perform. Because now I could. Actually, it doesn't mean if you sing everywhere. मैंने सुना है कि आप बड़ी चूजी अभी भी हैं और पहले भी थी. I think we all need to. You have a right to do that. Yeah. Because just because I'm a singer does not mean because I'm a singer I will sing. I will choose. और वो भी इसलिए मैं चूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे अपना कंफर्ट लेवल पहले देखना है. मैं क्या गाती हूँ उसको, क्या am I going to perform it in front of people who understand poetry or understand what I do? Because if they don't, then I know sometimes that, why am I being called here? Maybe उस ज़माने में आपका नाम होता है तो लोग आपको बुला लेते हैं, and then you'd feel like such a fool. What am I doing here? Nobody understands what I'm saying. तो टीना जी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ. गोइंग बैक, तो आपकी जो कॉम्बिनेशन बनी, और मैं समझता हूँ जिसमें आपको सराहने में या आपको ऊपर लाने में या आपके काम को चार चांद लगाने में अरशद महमूद साहब का बड़ा रोल रहा. और दूसरा Two people, शोएब हाशमी साहब, ऑफ कोर्स, एंड अरशद महमूद. एब्सोल्युटली. मैं उस पर भी आऊँगा क्योंकि मैंने वो क्लिप देखी, बल्कि मेरे चैनल पे भी मैंने लगाई, जब आप मिलने गई थी शोएब हाशमी साहब से. वहाँ आपने उनके लिए, जब वो बात नहीं कर पा रहे थे, जी. आपने इशाद दिए उनकी किसी बाहर आई जी. बाहर आई तो आप प्लीज़ मुझे सुना दीजिए थोड़ी सी. अभी नहीं, फिर बाद में सुनाते हैं आपको. मेरा गला ज़रा थोड़ा वार्म अप तो होने दे. अच्छा, ज़रूर. तो वो अरशद महमूद और शोएब हाशमी ने आपको, वो इस तरह से कि जब इन्होंने पहली दफ़ा मुझे कहा कि फैज़ साहब की नज़म एक आप गा दीजिए, वो थी मेरे दिल मेरे मुसाफिर. एक्चुअली हमने बातों बातों में हम पता नहीं कहाँ निकल गए थे. मेरे दिल मेरे मुसाफिर पहली मैं बताने ये लगी थी कि वो मेरी कहानी मुझे लगती थी. ओके. कि मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादर के वतन बदर हो हम तुम, दें गली गली सदाएं, करें रुख नगर नगर का कि सुराख कोई पाएं. वाह. सरे कुए नाशनाया हमें दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना. हाँ, तो अफगानिस्तान से जो आपकी शिफ्टिंग हुई, यस, योर स्टोरी, सो it was so funny because यहाँ से जब मैं गई तो I don't remember anything I left behind. स्कूल छोटा सा सर्कल होगा, ना टेलीफोन ना कुछ. उस ज़माने में तो हम सब के पास कोई ऐसे एक्सेस नहीं होते थे. And then I go to Kabul and it's a new world and new friends and best friends. And at age 16 you come back home and you know nobody.
سو when I sang میرے دل میرے مسافر, فیض صاحب کے بارے میں تو اتنا پتہ نہیں تھا, پر یہ پتہ تھا کہ دس از می, دس از ریٹن فار می. جب وہ جتنے بھی چھوٹے دماغ ایک انسان بچہ سوچ سکتا ہے یا ینگ پرسن. سو when I sang that, میں نے ارشد کو, ہم جب بیٹھے اور انہوں نے کمپوز کیا اور یہ وہ, تو میں نے میری فرمائش پہ یہ تھا کہ جی لیٹس جسٹ ہیو اے اسپینش گٹار ود اٹ, آئی ڈونٹ وانٹ اینی ریدم اینڈ لیٹس جسٹ ڈو اٹ. اب وہ میرا کک ان کر رہی تھی نا, باربرا اسٹرائسن اینڈ آل دیٹ, کہ آئیڈ لائک لولی اکوسٹک. تو اس زمانے میں 12 string guitars, you were very had just come in 12 string guitars. So there was Qamar Hussain who used to play beautifully. So it was just that and my voice, and we recorded it and we sent it to Lahore, which is where I believe it was taken beautifully. مطلب انہوں نے کبھی آواز ہی نہیں سنی تھی میری اس کے اوپر سے. It was a complete change of the entire background was different. This is Faiz. It was sung, but not in the traditional way that Faiz was always sung. اور کوئی یہ بھی کوشش نہیں تھی کہ ہم نے مختلف کرنا ہے. I think I was just representing who I was, the kind of a person I was, and that's what Arshad had composed as well, because وہ بھی strength, composer بھی آپ کی strength دیکھتا ہے نا. بالکل. And composer, he knew my strength. He knew that this is the kind of stuff. یہ مطلب بہت مرکیوں والا گانا نہیں گاتی, لیکن یہ جو گاتی ہے یہ اس میں ایک there's something different. وہ جب شعیب ہاشمی صاحب نے, because شعیب صاحب used to do the, انہوں نے فیض میلہ اس سے شروع کیا تھا. اور شعیب صاحب کون تھے؟ وہ فیض صاحب کے داماد تھے, ویری کلوز ٹو ظاہری ہے کہ سلیمہ ہاشمی, آپ یو کین امیجن, فیض صاحب تو ساتھ میں ہی ان کے ساتھ ہی میں رہتے تھے یہ لوگ. اور وہ تو پھر وہ ہسٹری تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے فیض صاحب کی کہ وہ کن کن مراحل سے گزرے. سو دس فیملی وین فیض صاحب پاسڈ اوے, it was like a huge, مجھے پتہ نہیں تھا, it was like an earthquake, you know, for them, the whole, مطلب مجروح سلطان پوری صاحب and بابا اعظمی صاحب and مطلب پتہ نہیں خدا جانے کے کون یہ سب وہاں فیض صاحب کے لیے. اور میں تو گئی نہیں تھی, یہ تو ریکارڈنگ کسی چیز پہ چلنی تھی, and they were like apparently, نظم بھی ایسی تھی کہ وہ کسی کو بھی رلا دے. اینڈ سو شعیب صاحب asked ارشد کہ کون ہے بھائی لڑکی؟ تو نے کہا جی ٹینا ثانی ہے. اس زمانے میں میں اپنے حلقوں میں تو بڑی مشہور شاید اپنے آپ کو سمجھتی تھی. یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ چلیں پھر, اچھا کراچی آؤں گا تو المیٹا. تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ آئے, اور میرا طریقہ جو ڈریسنگ اپ کا تھا وہ کچھ سمپل سا ہی ہوتا تھا ہمیشہ. وہ ہم بڑے جن کا جس طرح کے, تو وہ ہی لکڈ ایٹ می اینڈ ہی سیڈ دس از ٹینا ثانی, اینڈ دیٹس ویئر اٹ اسٹارٹیڈ. اینڈ آئی تھنک انہوں نے مجھے یہ اسٹیج دیا. اوکے ہی اینڈ آف کورس بیکاز یہ جب فیض میلہ انٹروڈیوس ہوا کہ بھائی وی ہیو ٹو ڈو اٹ, دین دا نیو انٹری ان ٹو اٹ واز می, along with Nayyara and along with بانو آپا. مگر شعیب صاحب نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ تمہیں we will keep you in the literary section, not the grand evening affair جہاں پہ پھر بانو آپا ہوتی تھیں یا نیرا ہوتی تھیں, you know these are grand music affairs جو پھر رات کو ہوتے تھے. دوپہر میں پیپرز پڑھے جاتے تھے, the literati would be there. وہ ایک unbelievable what I've seen and what I've lived through. اس میں پھر مجھے جگہ انہوں نے دی کہ یو کم اینڈ یو یہ چیزیں تم نے گانی ہے فیض صاحب کی. اینڈ دے ور آل نیو تھنگس, جس میں بول کے لب آزاد, بہار آئی, گر مجھے اس کا یقین ہو, اور بہت ساری اور بھی چیزیں. ایک مجھے بڑی پسند تھی جو ہم نے کبھی ریکارڈ نہیں کی, یہاں سے شہر کو دیکھو,
بہت خوبصورت نظم ہے فیض صاحب کی. تو وہ پھر میں جا کے 3 چیزیں یہ ریکارڈ کریں گے ہم انشاءاللہ. انشاءاللہ 3 چیزیں. اور میں نے پہلی چیز جو فیض صاحب کی گائی تھی وہ تھی رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی. دیٹ واز the first thing 85 میں بنائے 86 میں بنائے سینگ. پہلا جب میں وہاں پرفارم کرنے گئی ہوں تو میں نے پھر اس سے اوپننگ کی تھی اینڈ بہار. تو وہ جب بھی اٹ پیپل ریئلی پتہ نہیں کیا فیض صاحب کی شاعری میں ہے کہ وہ ہر کسی کو نا اپنی آغوش میں لے لیتا ہے آنیسٹلی. اور جس طریقے سے آپ نے اس کو پیکیجنگ کی, مطلب وی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ, آئی بی ویری آنیسٹ, ہم نے کچھ نہیں کیا ایکچولی. بلیسنگ ان ڈسگائز وہ آپ کے نصیب میں تھا. وی ور جسٹ بینگ آر سیلوز. ایگزیکٹلی. مجھے لوگ بہت پوچھتے تھے کہ جی آپ کیا, میں نے کہا دیکھیں آج تک میں یہ کہتی ہوں کہ وٹ ایور سانگز وی ڈیڈ آئی ڈڈ دیم فار مائی سیلف. غلطیاں بھی میری, اور اگر اچھا ہے تو وہ بھی مجھے تھوڑا سا اس کا کریڈٹ دیں. سو آئی ووڈ آلویز سے کہ میری ہمیشہ سے یہ دعا تھی کہ کرنا تو میں نے وہ ہے جو مجھے پسند ہے, اور پھر اس کے بعد دعا ہوتی تھی اللہ میں لوگوں کو بھی پسند آ جائے. جب آپ کر چکے ہوئے ہوتے تھے, ریکارڈنگ کر کے جب گھر آ رہے ہوتے تھے, پھر ہوتا تھا کہ آئی ہوپ پیپل لائک اٹ. پھر جب وہ چلتا تھا پھر یہ ہوتا تھا کیسا لگا سب کو, یو نو واٹ واز دا بز. اور آپ بات کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کی, نہ یوٹیوب تھا نہ یہ ساری گیجٹ. I like technology a lot, but I'm not on any social media platform. You're not? No. I never really wanted to be. Okay. I know exactly what it does and I knew exactly what it is. And I had no interest in it. Okay. That's a kind of a... Because مجھے جو چیزیں جو لوگ میں اس وقت کی پیداوار ہوں, جب کہ کوئی یوٹیوب نہیں ہوتا تھا اور ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ آپ کا گانا ہٹ ہوا ہے کہ مس ہوا ہے. بالکل. کیسے پتہ لگتا تھا؟ یو ہیو some sort of a pulse out there. ٹھیک ہے, تو مے بی وی آر انٹیویٹیو, مے بی آئی ایم دیٹ کائنڈ آف اے پرسن. نیور نیڈیڈ دیٹ. میں نے ایک بڑا اچھا ایک آسٹریلین کرکٹ پلیئر تھا, اس کی ڈان میں ایک اسٹیٹمنٹ چھپی تھی, تو وہ میرے دروازے کے باہر میں نے لگایا ہوا تھا. اس نے لکھا تھا کہ آن اے بیڈ ڈے آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ریڈ دا نیوز پیپر, آئی نو آئی ہیو ڈن بیڈلی. آئی تھاٹ واز گریٹ. Honest to God, I think what's happening with YouTube is more injurious for the young artist because they've put themselves out so much for the likes of it. مجھے ذاتی طور پہ آپ اس کو سمجھیں گے کہ شاید I could possibly be wrong, but میری یہ سوچ ہے کہ how did we, and before me, مطلب رفیع صاحب کا زمانہ بھی دیکھ لیں اور اس سے بھی how did people, there were ways to find out the pulse. There were ways. Of course there were. You knew that, you know, you've done something. There is a buzz. مجھے وہ buzz یاد ہے کیونکہ میں نے کام ہی اس زمانے میں زیادہ کیا ہے جب صرف کام buzz پہ چلتا تھا. There was nobody to tell you. There was no way to find out. لیکن ٹینا جی یہ تو مان لیتے ہیں ٹیکنالوجی کے اندر فلاز ہیں یا مسئلے ہیں, سوشل میڈیا کی بات کر لیتے ہیں, لیکن یوٹیوب پہ ہمیں انفارمیشن بھی تو بہت ملتی ہے. اچھا یہاں ہی تو میں کہہ رہی ہوں, میں ہیوج ایڈمائرر, میں نے کہا ہے پہلے, میں نے ڈسٹنکشن کر دی تھی. The kind of information, all kinds. I mean, it is like a wealth of things. But specifically جب میں بات کر رہی تھی میوزیشینس کے لیے یا ینگ میوزک, بیکاز آئی بن کافی میں ینگ میوزیشینس کے ساتھ بھی میری رہتی ہے گفتگو, اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے مسائل ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکچولی ایز این آرٹسٹ, آئی نیور وانٹ ٹو لیو ان دیز ٹائمس ایکچولی, بیکاز وی ہیڈ اٹ سو گڈ. کیونکہ اس وقت یہ جو چینجنگ ٹائمز ہیں اس میں ہر چیز کیا کہتے ہیں نا, مجھے لگتا ہے پکسلیٹڈ ہے, فریگمنٹڈ ہے, نو بڈی نوز. آپ اپنے ببل میں ہیں, آپ کا جو الگوریدم چل رہا ہے اس میں آپ ان آرٹسٹوں کو سنیں گے بھی, بیکاز واٹ یو واچ از گیون مور ٹو یو, رائٹ؟ دیٹس واٹ الگوریدم ڈز, اینڈ اٹس اے ویری اسکیری تھنگ, بیکاز دین it really is polarizing.
us to different viewpoints. اگر کوئی پالیٹیشین یا آپ کی پولیٹیکل پارٹی پسند ہے وہ اینڈ دیٹس ہاؤ دا برین ورکس. واٹ یو سی ایوری ڈے از گوئنگ ٹو یو گیٹ وائرڈ دیٹ وے. سو آپ ڈفرنگ پوائنٹ آف ویوز. لیکن اس میں دیکھیں جیسے آج یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں, یہ پروگرام اگر ہم یوٹیوب یا اس قسم کا پلیٹ فارم نہیں ہوتا تو کبھی بھی نہیں کر پاتے. صحیح بات ہے, بالکل. کیونکہ ہمیں پھر وہ ٹی وی چینل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ دس از اے لیسر آف آل دی مطلب جی ورسٹ تھنگز دیٹ کوڈ ہیپن رائٹ ناؤ, کیونکہ ہم شفٹنگ ٹائمز میں. یہ بھی ٹرانزٹری ہے, بالکل. یہ چل نہیں سکتا کیونکہ اس میں ٹھیک ہے دیر از اے سرٹن سینس آف سکسیس. دیر از جیسے آئی مین اٹس امیزنگ. آج کل میں جسٹ ریسنٹلی اسٹارٹیڈ فالوئنگ اینڈ آئی ہیڈ نو آئیڈیا واٹ رشیا واز لائک. سو ون ڈے آئی ڈیسائڈیڈ آئی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ. آئی ہیو نیور ریئلی تھاٹ آف people talk about Uzbekistan and people talk about these things in republics, but I really didn't know Russia was the largest country in the world. Jahil hu. It occupies 1/10 of the entire earth. 1/10 کا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کینیڈا سے, اور 12 زونز ہیں, ٹائم زونز ہیں. ایک تو یہ ویسی ایک سرفسری لوگ کہیں گے تو واٹس دا گریٹ ڈیل, they knew it, I didn't. But all I'm saying is then I started looking at their cultures, Dagestan and all those republics that they have. Absolutely fascinating, jaw-dropping to me, mere liye. So yes, YouTube has brought an entire world. But میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب ہم اسکول میں تھے تو پہلی دفعہ میں نے یہ کانسیپٹ دیکھا تھا کہ ہمارا اوپن بک ٹیسٹ ہوتا تھا. جی. سو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اوپن بک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. اوپن بک ٹیسٹ ہے کہ آپ کا کل ایگزام ہے, زیادہ مشکل ہوتا ہے. وائی؟ بیکاز اف یو ناٹ ریڈ دیٹ بک یو ول ناٹ نو ویئر ٹو فائنڈ دی آنسر. سو ٹوڈے یو نیڈ ٹو آسک دا رائٹ questions from Google. Absolutely. To know and to go. But if you don't know, how do you ask? And if you're going to live in, so it is really a time also to protect your mind. اپنے مائنڈ کو اتنا آکیوپائی نہیں ہونے دینا, which is where I think greatly people need to spend time. I don't know, meditating, spend time with themselves, reflect. Plantation بہت اس میں انرجی ملتی ہے. نیچر کے ساتھ. مجھے یہ بتائیے ٹینا صاحبہ کہ آپ کیا اردو پڑھ لیتی ہیں, پہلا سوال, اور اتنا اچھا تلفظ کیسے ہے آپ کا؟ میں آج کل ہندی بھی سیکھ رہی ہوں. ایسے زبردست. 5 الفابیٹ سیکھ لیے. ہماری ایک دوست ہیں, وہ بامبے میں رہتی ہیں, تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے اردو میں ٹیکسٹ کیا. میں نے کہا کہ یہ کیا آپ کہ شی ٹرانسلیٹس بکس. سو اس کا جاب ہے وہ مراٹھی میں ٹرانسلیٹ کرتی ہے. تو میں نے کہا ہے یو لرنڈ اردو؟ تو شی سے جی دیکھیں آپ. تو میں نے کہا اچھا پھر یہ تو بڑی زیادتی ہے, تو تم مجھے سکھاؤ دیوناگری. I had no, I cannot tell you. It is such an interesting process. If you like languages, I like languages personally. مگر میں نے زندگی میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس عمر میں آ کے کہ ہم نے اسکرپٹ کیسے سیکھی ہوگی جب ہم چھوٹے تھے. مطلب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کے کانسیپٹ کو میں کہاں سے سیکھنا شروع کروں. ان کا ایک طریقہ کار ہے جس سے وہ الفابیٹ سکھاتے ہیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں. میں نے اس کو کہا کہ فلو کیا ہے, کیسے لکھتے ہو تم لوگ, لائن کہاں ڈلتی ہے, کب ڈلتی ہے, مطلب پہلے لائن ڈالوں یا بعد میں. تو اس نے کہا کہ تم دیوناگری کے بارے میں ایسے سوچو جیسے کہ ایک لائن پہ کپڑے لٹک رہے ہیں. سو آئی تھاٹ دیٹس اے گڈ امیجری. سو لرننگ دا فلو, ہاؤ ڈو آئی, سو آئی ایم ویری, اینڈ آئی تھنک آئی مینٹلی آئی اسٹارٹ پریکٹسنگ. میں بہت پریکٹس کرتی ہوں, اور ابھی میں نے صرف 5 alphabets. Coming back to Urdu. No, my Urdu was very weak. مگر کیونکہ کابل میں آپ وہاں پرشین بولتے ہیں, دری بولتے ہیں, تو وہ تو اسٹریٹ لینگویج ہم نے سیکھ لی تھی. تو
مجھے یاد ہے کہ جب میں میوزک میں آئی ہوں تو مجھے لینگویج کا شوق شاید اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ فیسنیشن تھی، اور کیونکہ مجھے سیریس گانا تھا، مجھے پاپ نہیں گانا تھا، کیونکہ میں جس ماحول سے آئی تھی وہاں پہ پاپ ڈڈ ناٹ ہیو این آئیڈینٹی. کبھی کسی نے پوش بھی نہیں کیا؟ نہیں. کبھی عالمگیر، نازیہ حسن وغیرہ؟ عالمگیر نہیں. آف کورس آئی کیم ان اے پروگرام اینڈ سینگ اے پاپ سانگ ود عالمگیر. وہ تو پہلا میرے گیتوں کی جھنکار تو بیچ بیچ میں آپ کی وہ پہلا ہی تھا میرا جو اس کے ساتھ، اور اس کے بعد جب وہ گا لیا دیٹ واز مائی انٹروڈکٹری. ہاں بیکاز آئی نیو دیٹ وہ ایکچولی انگلش گانے کا وہ کوئی ہاں بالکل بینگ 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 کا وہ تھا اس نے وہ زمانے میں. اور اس کے بعد جب وہ گانا ختم ہو گیا اس کے باجا لے کے اور میں نے لائیو گایا تھا سندھی بھیروی میں. ایک گانا تھا اکھاں چم چم وسیاں پنجابی میں، تو وہ اس کے بعد میں نے گایا تھا. تو پیپل ور لائک واٹس گوئنگ آن یو نو کہ خیر اینی ہاؤ وٹ. اردو آپ نے سیکھی تھی پھر؟ اچھا دیکھیے اردو گھر میں جیسے بولی جاتی ہے ویسی بولی جاتی تھی جیسے بہت کلیئر. ہاں لیکن ایک میں بتا دوں کہ جو ایسٹ پنجاب کے لوگ ہیں جو گھر ہے ان کے گھروں میں اردو بہت صاف بولی جاتی ہے، بہت صاف بولی جاتی ہے. یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کیونکہ گھر میں کسی کا لہجہ جو تھا، حالانکہ پنجاب سے تعلق تھا، کسی کا لہجہ اردو میں نہیں آتا تھا پنجابی، اور پنجابی بہت خوبصورت. تو لیکن کیونکہ میں آئی واز لٹرلی لرننگ آن مائی فیٹ. اردو لکھنا زیادہ کیونکہ لکھائی بھی بہت بری تھی میری. الف بے پیتے جو ہے نا وہ میں نے اپنے بیٹے کو سکھاتے سیکھا ہے. پورا کیا چاہیے پورا ہے، اچھا یہ ہے پورا. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ زندگی کی ضرورت نہیں تھی. لینگویج آپ وہی سیکھتے ہیں جس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا. اس وقت تو یہی ہے نا، بالکل یو لرن اے لینگویج. آپ کی ایجوکیشن بھی اسی زبانوں میں ہے. اللہ سے آپ کو کوئی اور اس سے پیار ہو جائے. میرا مسئلہ یہ تھا کہ جس گھر میں ہم بڑے ہوئے تھے ادھر ایک رول تھا میرے والد کا کہ ایوری بڈی ول اسپیک ان انگلش آن دا ڈائننگ ٹیبل بیکاز دس از دا لینگویج آف ٹمورو. تو میں اپنے ابا کو کہتی تھی بعد میں when I came into it, say ڈیڈی now tell me how did English help me, now I need to know اردو. تو آپ کی تو یہ بات غلط نکلی. تو وہ ہنستے تھے. بولتے بولتے اپنے اراؤنڈ لوگوں کو ایبزارب کرتے کرتے گریٹ ٹیچرز پیپل لائک فرسٹ آف آل پیپل لائک ارشد محمود who was very good in his اردو. پھر وہ ضیاء محی الدین صاحب، ضیاء صاحب in our ہمارے اس میں پھر ضیاء صاحب کی جو اب بیگم ہے عذرا is a very dear friend of mine. We were growing up together اردو. تو عذرا سے پوچھنا کہ بھائی یہ کیسے کہا جا. بجیا انور مقصود صاحب، you know I mean I would just call people, I would call بجیا. یہ ایک دفعہ میں گانا گا کے آئی، ایکچولی اقبال کی کوئی شاعری تھی. اب ایک لفظ نہیں مجھے سمجھ میں آیا، میں ریکارڈ کر کے آ گئی ہوں گھر. میں نے کہا بجیا اس کا کیا، یہ کیا لفظ ہے، کیونکہ نہ کمپوزر کو پتہ نہ وہاں کسی کو پتہ، اور میں نے بھی نہیں وہ لفظ پہلے دیکھا تھا. وہ زمانہ تھا ٹیلی فون بھی اتنا ایکسیس نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں یہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہ لفظ ہے. میں نے کہا بجیا یہ تو میں نے غلط گا دیا. دوسرے دن I went to the studio and I said I will not do the video of it unless I correct the audio of it. تو I had ہمیں پاکستان ٹیلی ویژن پہ آپ کو غلطی کی گنجائش نہیں تھی. That's so true. کیا لوگ وہاں پہ آپ کی ہر چیز کو پتہ ہے. فیض صاحب جب بینڈ تھے تو سائرہ کاظمی میرے ساتھ بڑی مزیدار ان کی کام رہے. فیض صاحب کا بہت کام سائرہ نے کیا. اب وہ بہن تھے تو ہم کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح ایک لائن نا گا دیں، کسی طرح نا تھرو دا کریکس کر دیں. ہماری تو یہی لڑائی ہو سکتی ہے نا، اور کیا ہو سکتی. اور ایک دفعہ ہم نے کر دیا وداؤٹ اناؤنسنگ، اور ہم نے وہ کر دی وہ چیز. تو جو ہمارے اس زمانے میں مدبر صاحب ایک تھے شاید جو سب چیک کرتے تھے کہ بھئی سب کا تلفظ صحیح ہے. مطلب مدبر صاحب وہ سم
ایوری بڈی نیو کہ بھائی ان کے پاس جا کے پوچھ لو. مدور رضوی نام تھا ان کا. انہوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو, کیونکہ سب کی پھر ایکسپلینیشن کال ہو جاتی. سو آئی تھنک آئی واز جسٹ ویری لکی. اور میں نے محنت کی. میں نے اردو کی لکھائی, جو میں استاد صاحب مجھے گانا سکھاتے تھے تو سرگمے لکھواتے تھے, تو میرا ہاتھ ٹھہرا ہے اردو کی اسکرپٹ پہ سرگمے لکھتے ہوئے. اور پھر وہ کہتے تھے اچھا بیٹا لکھو بھیرویں جو ہے وہ اتنے ٹھاٹ کا راگ, یہ اس ٹھاٹ کا راگ ہے اور اس میں اتنے سر ہوتے ہیں, تو وہ سب اردو میں لکھنا ہوتا تھا. ابھی بہت دکھ ہوتا ہے مجھے, اکثر میں انڈیا سے لوگوں کو گاتے ہوئے سنتا ہوں تو وہ گا تو ہندی یا اردو میں ہی رہے, تو اردو میں ہی رہتے, لیکن یا خے یا خواب نہیں پروناؤنس کر پاتے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کو وہاں بھی بہت برا مانا جاتا ہے. جی, میں نے سنا تھا لتا جی کو دلیپ کمار صاحب نے جب انہوں نے شروع میں کہا گانا شروع کیا, انہوں نے کہا بیبی آپ بہت اچھا گاتی ہیں بٹ آپ اردو کی ٹیوشن لیں. تو ان کے کہنے پہ انہوں نے اردو کی ٹیوشن لی, اور پھر اس زمانے میں تو یہ اردو سیکھتے تھے سنگرز اور اداکار جو لوگ تھے, فنکار لوگ تھے, اور اس کی کیا ہی بات تھی. آپ کا مجھے ایک چیز میں نے لکھی تھی کافی عرصے پہلے, میں آپ کو بتانا چاہوں گا, آپ کو پتہ نہیں یاد ہے نہیں یاد ہے. آپ نے ایک پروگرام میں بہت پہلے شاید ایک پروگرام میں انور مقصود صاحب کے ساتھ پڑھا تھا, اور یہ آپ نے غالب اور داغ کو پڑھا تھا. اور غالب کی بڑی مشہور زمانہ غزل تھی, یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا, اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. اور پھر جو داغ صاحب کی تھی کہ عجب اپنا حال ہوتا جو وصال یار ہوتا, کبھی جان صدقے ہوتی کبھی دل نثار ہوتا. تو اس میں آپ کو بتانے لگا ہوں, جو میں نے لکھا تھا وہ یہ تھی بات, مزے کی بات جو تھی سب سے زیادہ, وہ she did a great job and kept the intricacies and sanctity intact of both the ghazals. And the best part that she had done, having a different tone and a pitch and lehja style for Ghalib and Daag verses, and that is the beauty of her singing this kind of ghazal. So میرا سوال یہ ہے کہ یہ مطلب یہ کیسے بھائی. اچھا, یہ اس کا کریڈٹ جی جاتا ہے حبیب ولی محمد صاحب کو. انہوں نے پہلے گائی ہوئی تھی. انہوں نے نہ صرف پہلے گائی تھی, انہوں نے یہ بھی کمپوز کی تھی. یہ نہ تھی یہ جو عجب نہ تھا, جو درباری والا جو جاتا ہے اس کا عجب اپنا حال ہوتا. یہ اس زمانے میں ہم ردیف غزل کہلاتی تھی, اور یہ بڑا ایک ہی زمین میں, جی ایک ہی زمین میں. اور پھر جواب, جی بالکل وہ اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ شکوہ اور جواب. بالکل بالکل. تو یہ ہی اینڈ آئی بہت, جب میں نے شروع کیا تو مجھے موقع ملا, اور حبیب صاحب نے مجھے کہا کہ وڈ آئی ڈو این البم ود ہم. تو پھر جناب بزمی صاحب نے کمپوز کیا. اور یہ آیا البم میں؟ آپ البم نہیں, یہ البم میں نہیں ہے, مگر ہم نے البم کے لیے میں نے اور حبیب صاحب نے گانے گائے تھے ساتھ میں. تو اس کی ریکارڈنگ کہیں اس کی نہیں, دیٹس اے ٹیپ آؤٹ ان دا مارکیٹ آلسو, یو ول فائنڈ اٹ. آئی تھنک وہ ایپل ٹیونز یا وٹ ایور جس میں ہے اس میں ہے وہ. تو یہ وہ اور میں گاتے تھے, وہ گاتے تھے یہ نہ تھی ہماری قسمت, اور میں گاتی تھی عجب اپنا حال ہوتا. اینڈ دین لیٹر آن وین ہی وینٹ اوے اینڈ دین وٹ ایور, دس بیکیم مائی فیوریٹ. اور اتنے پیارے غزل ہیں اور شعر ہیں. میں کہتا ہوں کہ کیا جواب, حاضر جواب. ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ کر کے دریا, نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. اور داغ کہتے کوئی فتنہ تھا قیامت پھر آشکار ہوتا, تیرے دل پہ کاش ظالم مجھے اختیار ہو. تو یہ کہاں ملتی ہے ایسی چیز؟ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا برا تھا مرنا اگر اعتبار ہوتا, غالب کہتے ہیں, اور وہ ایک بار ہوتا. اور داغ کہہ رہے ہیں مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. کہ مطلب کہ لٹرلی دونوں نے. اور لیکن انہوں نے, داغ نے, مزے کی بات یہ جو میرے اس میں کنکلوژن بھی تھا کہ جی داغ نے سارے اس کے جواب دیے, لیکن ایک کا نہیں جواب دیا, ایک شعر کا جو کہ مطلع تھا غالب کی اس غزل کا. اور انہوں نے کیوں نہیں دیا کہ اس کا ہمیں نہیں پتا, کہ جو اس کا جو آخری شعر تھا جناب وہ تھا نا کہ کہوں کس سے نہیں میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے. اچھا یہ تو کہہ دیا تھا. ہاں اس کا جواب تو آ گیا کہ اگر تو ہاں کوئی ایک تھا جس میں نہیں دیا, بالکل صحیح ہے. اور وہ شاید انہوں نے ان کی رسپیکٹ میں نہیں دیا, اور یہ کہا انہوں نے کہ نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, میرے بس کی بات نہیں ہے. تو آپ نے غالب سے زیادہ فیض صاحب کو پڑھا. فیض صاحب کو پڑھا کیونکہ مجھے دو چیزیں تھیں, کہ ایک تو
یہ میں بتا دوں کہ میں نے 1980 میں گانا شروع کیا، اور جس کو کہ آپ ٹریڈیشنل عام فہم زبان میں کہتے ہیں کہ آئی ہیڈ فاؤنڈ مائی فیم ایز ویل، بٹ وہ ویئر آؤٹ ہو گیا کوئی 2 سال میں. آئی گاٹ بورڈ، کیونکہ مجھے لگا کہ یہ ذرا سینسلیس کام ہے. اتنا اچھا گاتی نہیں ہوں کہ مجھے غزل دیں گے یہ، لیکن یہ نہیں گانا کہ پھول پتے ہی اور عجیب، کیونکہ 80s واز اے ویری ٹف ٹائم آن ٹیلی ویژن ایز ویل، پی ٹی وی، کیونکہ ہر چیز سیونگلی ماشاء اللہ ہوتا ہے نا. آپ نے تو وہ ریولیوشن بھی کریٹ کر دی نا ایک طرح سے، جیسے اقبال بانو نے وہ کہا ہم دیکھیں گے، آپ نے کہا کہ بول کے لفظ آزاد ہیں تیرے، تو نہلے پہ دہلا ہو رہا تھا. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم، بیکاز مجھے میوزک میں واپس لائی فیض صاحب کی شاعری تھی. آئی ہیڈ گیون اپ. پھر میں نے آئی واز ورکنگ، پھر میں نے پڑھانا شروع کیا، آرٹ پڑھانا شروع کیا اپنے ہی اسکول میں جا کے واپس، کہ بھائی مجھے گیو می سم تھنگ ٹو ڈو. تو میں بور ہو چکی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے لگا کہ کوئی دیر از نو میٹ، دیر از نتھنگ ایکسائٹنگ. مجھے برین ڈیڈ کام لگتا ہے. اور بس ٹھیک ہے، میوزک کا شوق ہے، سنگر کس نے بننا تھا، یہ تو پلان میں بھی نہیں تھا. تو بس جتنا گا لیا، لیکن یہ کہ آئی واز کانسنٹریٹنگ مور آن مائی کریئر، اینڈ آئی تھنک آئی وانٹ ٹو سورٹ آف ٹیک ٹیچنگ ایز اے پروفیشن. اٹ از اونلی کہ جب یہ میرے دل میرے مسافر یہ لے کے آئے ہیں کہ تم گا دو گی، اور میں نے کہا ہاں وائی ناٹ. اور مجھے یاد ہے ارشد نے کہا بھی تھا سوچ لو اریسٹ ہو سکتی ہو. میں نے، اور مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں فیض صاحب کے لیے اگر کوئی اریسٹ ہو سکتا ہے تو کوئی بات نہیں، ناٹ نوئنگ واٹ آئی ایم سیئنگ. وہ تم بعد میں دیکھا کہ یہ کیا تھے فیض صاحب. آپ یہ بتائیے کہ فیض صاحب نے یقیناً آبویسلی انہوں نے کہا ایک زمانے میں کہ جی کسی نے پوچھا کہ جی فیض صاحب مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب سنا دیجیے، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہم نے نور جہاں کو دے دی تھی، وہی سنائیں گے، ہم تو نہیں سنا. تو آپ کو بھی انہوں نے کبھی سنا لائیو؟ یا ان کو کیونکہ ماشاء اللہ میری کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، کیونکہ اچھا آئی سینگ ہم آن ہز فرسٹ ڈیتھ اینیورسری. تو یہ ایک عجیب اتفاق ہے، کیونکہ اب میں کہتی ہوں کہ جی میں جو ہوں نا بڑی فیل کرتی ہوں چوزن بائی فیض صاحب، کہ وہ ہوتے تو، اور مجھے کہتے بھی تھے کہ وہ فیض صاحب ہوتے تو تمہیں بڑا. لیکن آئی جسٹ فائنڈ دیٹ آئی کنیکٹ وتھ فیض صاحب اونلی تھرو ہز پوئٹری. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ چینج کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں فیض صاحب کو صرف ان کی شاعری سے جانتی ہوں. اور مجھے انٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ کوئی مجھے بتائے، حالانکہ مجھے اچھا لگتا ہے، مگر ایکچولی آئی فیل آئی نو ہم تھرو ہز پوئٹری. تو میں نے اگر فیض صاحب کو بہت گایا، اس کی ایک ہی وجہ تھی کیونکہ ہی براٹ می بیک ان ٹو سنگنگ، ادروائز آئی ووڈ ہیو گیون اپ. تو یہ کیا کہنا مناسب ہوگا کہ وہ غالب کا شعر ہے نا، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، اٹ اپلائز ٹو یو؟ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. کیا ٹینا سریر خامہ نوائے سروش ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ بہت بڑا شعر ہے ایکچولی. جی بالکل، یہ اتنا بڑا شعر ہے، اس کے اندر پوری کائنات موجود ہے. تو آتے ہیں غیب سے مضامی خیال، یہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. یہ بات ایکچولی اس کو اگر میں دیکھوں تو ایک طریقے سے I do give in a lot to my intuition. I do listen to a lot. جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اندر کی آواز، جہاں کریٹیوٹی میں I never double think. مجھے کبھی شک نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے جب ہم کریٹیو کام کر رہی ہوتی ہوں میں، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں نے ریکگنائز کر لیا ہے کہ وہ کیا اسٹیٹ ہوتی ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اب غیب سے مضامی آ رہے ہیں، آپ شاید کنیکٹ کر گئے ہیں کسی ایک یونیورسل. This element was there with you or within you ever since you started. Yeah, I never had to ask I never did. I think maybe as an artist, every artist is intuitive. باقی لوگوں کا نہیں مجھے پتا، لیکن آرٹسٹوں کا تو میں کہہ سکتی ہوں. مور ود یو بیکاز آپ کو جس کو کہتے ہیں ضرورت معاش کے طور پہ آپ نے یہ چیز نہیں یوز کی. اچھا دیکھیں، انر وائس جو ہے نا آپ کی،
کانسٹنٹلی آپ سے میوے گفتگو ہے. آئی آلویز لک ایٹ اٹ ایز دا سن, اٹس آلویز شائننگ آن ایوری بڈی. ٹھیک ہے, کسی نے پیراسول یا اینک پہن لی, اس نے بلاک کر دیا, اس میں سورج کا کوئی دوش نہیں ہے. آپ نے اگر اپنے آپ کو, بٹ دیٹس فائن آلسو, بیکاز یو ول لرن ٹو ٹیک آف دوز گلاسز اینڈ یو ول سی وچ از فائن. ایوری بڈی از سم ویئر آن دیٹ جرنی. So there is no reason to be judgmental about anybody, which is what I feel we need to understand today. مطلب ہم جب اس لیول پہ آ جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو تمہیں نہیں پتا تھا, یہ پھر مجھے بھی نہیں پتا تھا نا یہ جب میں یہاں تھی. تو یہ کیا بات ہے کہ جب میں تھوڑا سا رائز کر جاؤں گی تو فوراً پھر مجھے اگلے بندے کو جو ہے نا ایک زور سے مارنا ہوتا ہے کہ تمہیں کیوں نہیں پتا اور مجھے تو بڑا پتہ ہے. تو آئی تھنک یہ ایک نالج کی ایک ایروگنس جو ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح بات کی ہے. اٹس اے ورسٹ کائنڈ آف نالج, ایروگنس. نالج کی ایروگنس کین ریئلی لیو یو ایسٹرے. وہ ایک کوٹ ہے, the best wisdom is for anybody is that you say that wise person is the person who says that I don't know, I know nothing. Yeah. So nothingness Because actually you should, لیکن there are two ways. ایک ہوتا ہے بڑا ایک اسمگ طریقہ کہ جی میں نے تو کچھ نہیں پتا, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس وقت یہ کس جگہ سے آ رہا ہے. اور ایک بندہ ہوتا ہے جو جینوئنلی, میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ کوئی گرو سے ہی تھے اور ان کے ساتھ ایک اس کا اسٹوڈنٹ بھی بیٹھا تھا اور کوئی بندہ تھا اور اس نے اس سے something happened and so his student asked کہ why didn't you tell him, you knew it. تو آپ نے بتایا کیوں نہیں اس کو, آپ کو تو پتا تھا. اس نے کہا نہیں, unless never tell unless the other person asks. اچھا, میں نے بڑا سوچا اس کے بارے میں کہ is he holding back information, is he not going to give it because, but you know, being a mother I realized کہ جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کسی کو, اٹس آن ڈیف ایئرس, اس کو نہیں کبھی انٹرنلائز نہیں ہوگا. اور جب پوچھ رہا ہوتا ہے تو دیٹس وین یو آر ریڈی ٹو اسی کو کہو ریسیو نالج. سو کسی کو خام خواہ نہیں پڑھانا چاہیے, کیونکہ آپ کی مرضی آپ کر لیں, لیکن آنیسٹلی اٹس وین یو سیکھ. ہم سیکھ کی بات کرتے ہیں نا, ایون آن یوٹیوب جب ہم بات کریں, دیٹ سیکنگ فار می. آئی فاؤنڈ سچ ایوری ڈے, آئی فائنڈ سچ نیو تھنگس, بٹ آئی ہیو ٹو اسٹل ٹیل. میری روز صبح کی ایک دعا ہوتی ہے اللہ میاں سے کہ اللہ میاں گائیڈ می ٹوڈے, کیپ گائیڈنگ می. دیٹس مائی مطلب یہ ہمبل پریئر ہے جو میں بالکل گھٹنے ٹیک کے کہتے ہیں نا کہ اللہ میاں گائیڈ می, بیکاز مجھے پتہ ہے ایز این آرٹسٹ ہاؤ مینی ٹائمز آئی ہیو فیلٹ دیٹ بز آف وین آئی ایم ان دا زون, وین آئی نو اٹس آل کریکٹ. اینڈ کئی دفعہ جب ہم کبھی سم ٹائمز آئی لائک ٹو کمپوز ایز ویل, اینڈ وین آئی ایم ڈوئنگ اٹ, مائی میوزیشینز آر سٹنگ دیر, اینڈ اف آئی ایم تھنکنگ آف اے سرٹن پیسیج, مجھے یاد ہے جو ہم شکوہ جواب شکوہ کمپوز کر رہے تھے. میں نے یہ پوچھنا تھا سوال, میں بلکہ جلدی اب آپ سے سوالات پوچھوں گا. یہ شکوہ جواب شکوہ کس کا پروجیکٹ تھا؟ یہ پروجیکٹ تھا آئرلینڈ والا. اوکے, یہ وہی تھا. تو انہوں نے جب مجھے کہا تو دین آئی سیڈ ہاں ہم کر دیں گے. اور پھر جب کمپوزیشن کس کی تھی؟ میری تھی. ماشاء اللہ. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, میں نے کبھی شکوہ نہیں پڑھا تھا زندگی میں. میں نے اقبال کو بہت کم پڑھا ہے, لیکن جس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھا, میں نے آپ کو فرسٹ ٹائم اس کو جو لائیو سنا تھا انڈس ویلی میں. انڈس میں نے بالکل. اور وہ زمانہ تھا وین آئی واز انسینسڈ بائی شکوہ کی, مجھے لگتا تھا پوری دنیا. اور گھنٹہ بھر آپ نے وہ پڑھا, ہم لوگ تو دنگ رہ گئے. میں نے بچپن سے پڑھا ہوا تھا شکوہ جواب. اچھا, وہ پتہ ہے مزے کی بات بتاؤں, میں نے کبھی زندگی میں نہیں پڑھا, نہ میں ہمارا گھر بتا دیا میں نے آپ کو, کوئی اردو دان نہیں تھا. تو جب انہوں نے کہا تو آف کورس اٹس اے میوزیکل پروجیکٹ اینڈ آف کورس آئی ول ڈو اٹ, بٹ دین واٹ واز شکوہ جواب شکوہ, سم ویئر آئی ریممبر. تو میرے پاس گھر میں ایک کتاب تھی خوشونت سنگھ صاحب کی, پتلی سی کتاب تھی, اس میں انہوں نے شکوہ, اس کے بعد اس کی انگریزی کی ٹرانسلیشن اور ہندی میں ٹرانسلیشن. پہلے جب میں نے وہ پڑھی تو میں آنیسٹ ٹو گاڈ اٹس لائک
जैसे दंग नहीं रह जाते आप. 2011 का पाकिस्तान और दुनिया, जो हाल हमारा था उस ज़माने में, और जिस किस्म का टेररिज्म और एंटी इस्लामिक, एंटी वटेवर, जो इस्लामोफोबिया उसके दौर में, एंड आई एम रीडिंग शिकवा जवाब शिकवा, खुशवंत सिंह वाज अलाइव एट दैट टाइम. मैंने जी उनका नंबर कहीं से लिया, ना कॉल्ड हिम अप. मैंने कहा सर जी प्लीज़, बहुत ही प्यारे इंसान थे. टॉक टू हिम व्हेन आई थिंक ही हैड जस्ट टर्न्ड 90. एंड आई सेड कि सर प्लीज़ मुझे इजाज़त दें, ये मैंने तो करना ही है, लेकिन मैं ये आई वांट टू टेक इट टू माय पीपल. अगर मैं नहीं जानती इसको ना, तो मेरी उम्र का कोई नहीं जानता इसको, वरना मुझे भी आता है ये. इट नीड्स टू बी हर्ड. इट पीपल नीड टू फाइंड आउट व्हाट शिकवा वाज. एंड सो आई सर आप मुझे इजाज़त दें, मैं कभी बेचूंगी नहीं इसको, लेकिन मैं इसको फ़ोटो कॉपी अपनी ऑडियंसेस को दूंगी, क्योंकि इसमें अंग्रेज़ी की ट्रांसलेशन है. लेट पीपल फर्स्ट अंडरस्टैंड द फर्स्ट लेयर. बाद में आपकी मर्ज़ी है ना कि फिर आप और पढ़ें और पढ़ें, और उसमें से जो माने निकालना चाहते हैं आप निकालें. लेकिन उसकी पहली लेयर ऑफ understanding what Shikwa was beautifully done by Khushwant. And he said, पंजाबी में उन्होंने कहा कुड़िए बिल्कुल ते मैनू आके मिलते, you know, I'd love to. So I got that permission from him, and so I would perform it and I would tell my audience, ये पढ़ा हुआ है, ये कहानी है. कहानी एक एरोगेंट सा मुसलमान है जो समझता है कि जी अल्लाह मियाँ इतना कुछ मैंने आपके लिए किया है, तो आप तो अभी तक, तू भी तो दिलदार नहीं, तो ये क्या कहानी है. मैं एज अ मुस्लिम, मैंने मतलब मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े मैंने, और तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, तो फिर भी हमसे ये गुला है कि वफ़ादार नहीं, हम वफ़ादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं. ये उसकी एक, तो मैं जब इसका प्रीएम्बल देती थी तो मैं ये कहती थी कि देखो, दिस इज़ अ वेरी एरोगेंट मुस्लिम, सेल्फ राइचस. उसको लगता है कि बिकॉज आई एम अ मुस्लिम, तो अल्लाह मियाँ यू गॉट टू गिव मी दैट प्लेस, बिकॉज. फिर वो जो जवाब आते हैं कि तुम में हूरों का तो कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फ़न, तुम हो. तो आई वाज लाइक, जब मैं इसको पढ़ती हूँ ना, मुझे इतना मज़ा आता है ना, बिकॉज actually it's almost like a dialogue. It is that you're telling to people, and the way you have memorized it, the way you have sung it. I love it. And it is a great job. After Faiz Saab, if there was anything that I was passionately singing, that was शिकवा जवाब. I loved it. और मैं लोगों को कहती थी, मुझे बड़े लोग कहते थे कि नहीं जी मगर देखें लिटरेरी उसमें. मैंने कहा जी मुझे पता ही नहीं है वो सारा कुछ, ना मैंने कभी किसी से इजाज़त ली है कि इसका क्या मतलब है और वो क्या और फलाना. मुझे इतना पता है कि मैं लफ्ज़ों से ये दे स्पीक टू मी, दीज वर्ड्स आर टॉकिंग टू मी, एंड आई डोंट केयर what some group of individuals think about it, but I think कि जिस तरह से जवाब में इकबाल ने धुएं निकाल दिए, बिल्कुल उसका तो कोई सानी नहीं, बिल्कुल सानी नहीं है. आपका एक बहुत अच्छा वो था, छोटी सी गलतफहमी. हाँ, और आपको पता है कि ये जब टेलीविज़न PTV के जो गाने थे वो बाकायदा लिखे जाते थे. शायरों को तो यूज़ ही करते थे, लेकिन मेरी उम्र के जो सिंगर्स थे उस ज़माने में, उनकी ऐसी किस्मत नहीं थी कि उनको बड़े शोरा मिले. ठीक है, वो उसका एक स्लॉट अलग होता था जिसमें कि बड़े लोग आके गालिब और फैज़ और दाग और मीर और ये हमें जो स्लॉट्स मिलते थे वो मिलते थे, और उसमें क्या अच्छे राइटर्स होते थे. उफ, आई एम सो सॉरी अगर मैं लोगों के नाम भूल जाऊंगी, लेकिन मैं जिन्होंने कोई बात करो, हसन अकबर कमाल और इस किस्म के लोग जिन्होंने कोई बात करो लिखा, वो बाकायदा, आई मीन व्हाट अ लर्नड मैन ही वाज. और ये इतनी अच्छी एक मैं समझती हूँ गुलदस्ता था राइटर्स का उस ज़माने में. और अगर मैं किसी का नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा तो वो मेरी नाकसी है
इतने अच्छे शोरा थे, वो हमारे साथ बैठते थे. अच्छा, फिर वी वुड ऑलवेज वर्क अराउंड थीम्स. ये जो था छोटी सी गलतफहमी, ये एक थीम बनाई थी और उसमें टिपिकली होता था कि एक स्टोरी लाइन होती थी, और ये स्टोरी लाइन ये थी कि देयर इज़ अ मैरिड कपल एंड हु हैव अ फाइट एंड देन दे आर स्प्लिटिंग एंड सो एंड देन दे कम बैक. ज़ाहिर है कि वो एक छोटी सी फिल्म, एक ये दौर भी गुजरा था, तो उसमें ये गाना था छोटी सी गलतफहमी. तो इट इज़ very based on, you know, the situational kind of a thing. तो ये and I loved it. इतना वो इन्होंने अच्छा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लिखा था एक्चुअली. बहुत प्यारा था. रुकते हुए क्या कदमों में जंजीर सी पड़ जाती, एहसास निदामत से दहलीज पे गड़ जाती, एक बार मोहब्बत से देते जो सदा हमको. बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा हुआ था और बहुत अच्छा आपने गाया भी था. आपका कोक स्टूडियो के बारे में क्या ख्याल है? कोक स्टूडियो मैंने बड़ा इन्जॉय किया उसको करते हुए रोहिल के साथ, और अपनी फरमाइशी 2 चीज़ें गा के मैंने कहा बस मैंने जो गाना था गा दिया. एक रूमी था उसमें, रूमी की एक थी और एक ऑफ कोर्स फैज साहब थे. आई थिंक कोक, और वो शुरू में ही कर दिया था. हाँ, शुरू के. उसके बाद नहीं आई मैं. उसके बाद अगर वैसे नहीं, आई डोंट रिमेंबर, मे बी बुलाया भी होगा. असल में बाय देन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जब आप इतने साल काम कर चुके होते हैं, बहुत सिलेक्टिव हो जाते और इतना कुछ कह चुके होते हैं, नहीं सिलेक्टिव की बात नहीं कर रही हूँ, आई थिंक मैं इतना कुछ कह चुकी हूँ कि देयर इज नथिंग राइट नाउ मोर. मैं आपके आ गई हूँ आपके पॉडकास्ट में, और वो भी मैं नहीं, मैं कम, मैंने देखा आप बहुत कम, आपने इंटरव्यूज भी बहुत कम. अच्छा, उसकी वजह ये नहीं है कि मुझे बात करना पसंद नहीं है. क्लियरली सबको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि मुझे बात करने का बड़ा शौक़ है. देयर इज़ नथिंग न्यू दैट आई कैन टॉक टू अ लॉट ऑन द कमर्शियल मीडिया, बिकॉज दे विल आस्क मी आपने गाना कब शुरू किया, और फिर आप कहेंगे आई एम वेरी टायर्ड ऑफ दोज क्वेश्चंस ना. मतलब अब इस उम्र में आके प्लीज़ यू नो आप थोड़े से ज़रा होपफुली आपको वैकी हो जाना चाहिए. यहाँ पर कोई ऐसी फीलिंग नहीं है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सो आई थिंक हर अगर टीना सानी एज अ सिंगर आप जानते हैं, तो वो एक जैसे हम सब, आप सब, वी आर ऑल लाइक क्रिस्टल. बहुत सारी हमारे फेसेस हैं, फैसेट्स हैं. कोई एक शाइन कर दिया जो सिंगर थी. मुझे हमेशा लगा कि देयर इज सो मच मोर टू डू देन जस्ट सिंगिंग. मुझे स्पिरिचुअल टीना सानी के बारे में जल्दी से बताएं प्लीज, कि आई फील दैट यू हैव दैट एलिमेंट इन यू. आई थिंक आई डू. In terms of the questions I have, I've always, I think somewhere along the way, like everybody, you're always in a dialogue with Allah Miya na. मतलब कि क्या है ये. Do you meditate? I do. And do you know, the most music is most meditative. Of course. Because मुझे ये अंदाज़ा हुआ शुरू में ना, जब मैं जो मेडिटेशन की तरफ जब मैं ज़्यादा गई, it started with trying to मतलब स्ट्रेस लेवल्स कम करने के लिए. दैट्स व्हेन आई वेंट इनटू ब्रीदिंग. बिकॉज आप जब गाना गाते हैं और आपका काम ऐसा होता है, एंड यू बिकम वेरी, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल बिकॉज दिस कमिटमेंट्स एंड दिस ऑल दैट इज हैपनिंग, एंड यू कांट टेक दीज, क्या होता है जो लोग लेते हैं, दे पॉप पिल्स whatever, मतलब गाने वाला नहीं कर सकता ना ये. कौन सी पिल्स होती है? which are nerve relieving, ये Xanax वगैरह जो Xanax है, ये जो भी है. तो अनफॉर्चुनेटली वो हम लोग नहीं ले सकते ना, क्योंकि फिर फिर गाना नहीं गाया जाएगा, फारिग हो जाएंगे आप. फिर फारिग हो जाएंगे. So that is how when I started learning more about yoga and breathing, basically breathing, because that has, and I really got into it. उस ज़माने में तो YouTube भी नहीं था इतना ज़्यादा, so lots of books and that actually started this entire journey. How mindful are you about your breathing? About my what? Breathing. A lot less than I should be. Okay. But I am. Okay. Because I noticed right now
also you've been doing a very shallow breathing. Yes, I do when I mostly go into a thinking mode. जब मैं engage हो रही होती हूँ then I'm thinking आप भूल जाती but you're absolutely, because diaphragmatic breathing मैंने बहुत सीखी, और आपको मैं बताऊँ why then how did I learn that I was meditating throughout. जब हम रियाज करते हैं, what I didn't realize was my meditation was less of was very auditory. Okay. Like I was not into watching candles, and that was not me. People can and they're very good at it, but मैं auditory थी. तो जब मैंने अपनी strength देखी, but later on the most fabulous meditation that they teach you is even to the sound of an AC. You don't need some music or किसी ने sitar or पूछा tanpura. meditation क्या है, तो जवाब आया कुछ नहीं करना is meditation, या कुछ nothingness, you know, just don't do Just anything. watch. Just watch or feel or observe. So what for me worked, what I found my meditation was, and I said, oh my God, I've been doing it for years and forever. And no wonder I would go into a zone. No wonder my creativity would kick in. Because when you meditate, that's when your alpha state and whatever, and then you go into a zone. जहाँ बहुत ख्यालात आपके मज़ेदार, you know, creativity बहुत मज़े की होती है. Which is when, because मैं जब रियाज करती हूँ तो एक सुर का रियाज होता है ना, अगर सा लगाया हुआ है. So all my concentration, मुझे नहीं पता मैं meditation कर रही थी. So I went back to meditating the way I do रियाज, which is to a तानपुरा. 10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए आप तानपुरा लगा दें, और जो कि मैंने 3 साल में अब नहीं किया because of COVID. But that to me worked very well. But there is no right or wrong way of doing meditation. इसको भी लोगों ने बहुत कमर्शलाइज कर दिया है, बहुत ज़्यादा. और वो अपनी दुकानें बेचते हैं, जबकि आप एक एसी की आवाज़ पे, बेशक, एक पंखे के साथ, मतलब wherever you are. बिल्कुल. इस पे मैं आपको बिल्कुल इनलाइटन भी करूँगा. जाते हुए आपको एक चीज़ देना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे सिर्फ एक बात आपको याद दिलानी थी. एक कॉम्पोजिशन का आपने जिक्र किया था जो रह गई और करनी थी. आई वुड वांट टू टॉक टू यू अबाउट दैट लेटर स्टेज, बिकॉज आई एम इनटू आल्सो इन प्रोडक्शन एंड वुड लाइक टू एक्सप्लोर दैट. अगर आप हम डिस्कस करेंगे. जी, आप कुछ हमें बताने वाली थी अपने मौजूदा और आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में, डराने वाली थी बल्कि आप. मेरा जो मौजूदा प्रोजेक्ट है वो आपको बिल्कुल, इट विल स्केयर यू. ओके, scares many people around me, people who've known me for years. बताइए. जब वो कहते हैं कि जी टीना what is, वाओ. मैं कहा nothing. I'm in a complete I've just let go. For a while, COVID के बाद I didn't feel like going back to singing, because मुझे पता है कि वो एक क्रिएटिव हिट क्या होती है, पता है ना बहुत अच्छी तरीके से. तो वो that feels not there, and unless that feel is back, I don't want to do it. And I want to listen to myself. And so I said, लोग फ्री फॉल से बहुत डरते हैं. नहीं, आपने डरा दिया मुझे, और मुझे पता और ज़्यादा क्यों डर लगा आपकी इस बात से. खैर, आपके साथ तो अल्लाह ना करे ऐसा हुआ या वो. चित्रा सिंह, when their son died, Vivek. Oh yeah, I know about तो that. she was unable to sing. Oh no, for me it's a totally different thing. उनकी तो आवाज़ नहीं निकल पाई थी उसके बाद, सुना है मैंने. No, that was tragedy. I Now, know. I'm like I said कि मैंने बहुत कुछ बोल लिया ज़िंदगी में, बहुत कुछ कह दिया. Then comes a time when I really wanted, I think we are very scared of leaving our image. Very scared. You know, हमने जो एक बड़ी मुश्किल से अपने बारे में एक स्कल्पचर बनाया है, उसको हम छोड़ते हुए घबराते हैं, because and I think I did not want that part of Tina Sani to override the rest of who I am. I think that was overriding her. That's not what this entity, you, me, or anybody. Yes, that's a beautiful part that
I was given by, and I think I've done so much. I've been in music for 40 years. एक कुछ इतना कुछ कहने को भी दिल नहीं चाह रहा था anymore. There wasn't, and which is fine. Why is it not fine? I don't think sari umar, I mean, I think we have so much more to us than just that. I think I have, whether it's going to be shared with the world or whether it's supposed to be shared with the world, वो मेरी duty नहीं है. But I do know that right now, the kind of a life that I'm living is just, it's absolute peace. I'm happy right now. And I cannot say that tomorrow I will not sing. मैं तो कभी अब तो कहना ही छोड़ दिया ये. मैंने कहा हर वो काम किया जो मैंने कहा था ये नहीं मैंने करना. मैं मानती हूँ इस बात में कि अल्लाह ताला दिल बदल देते हैं. बिल्कुल. कहीं ना कहीं. इस वजह से कोई बड़ी बात नहीं करनी चाहिए. क्योंकि वो फिर आपके लगती है आके मुंह पे. बिल्कुल. So I'm not saying, but right now, and I tell my friends, relax. I'm fine. There is no depression. There's no darkness. Zabardast. I just love my life. We'll right see now. you soon. We'll see you soon. Inshallah, you'll sing soon. We'll wait for that moment. And जाने से पहले बस अब आप हमें 2-3 छोटी चीज़ें सुना दीजिए. छोटी चीज़ें. देखो फैज साहब की नज़म तो छोटी नहीं हो सकती. चलिए आप अपनी मर्जी की सुनिए. लेकिन और इस वक्त मौसम बदल रहा है तो ज़रा गला ख़राब है. बाहर आई थोड़ी सी सुना देती हूँ मैं आपको. जी. नहीं, मैं वो सुनाती हूँ बोल के लब. चलिए वो सुना दीजिए. है ना, इस वक्त बहुत ज़रूरी है. सुना दीजिए. बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बान अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जाब तक तेरी है, बोल. बस. वाह. बाहर आई भी प्लीज़ थोड़ा सा सुना दें. बड़ी मेहरबानी होगी. बाहर आई तो जैसे एक बार लौट आए हैं फिर अदम से वो ख्वाब सारे, शबाब सारे जो तेरे होंठों पे मर मिटे थे, जो मिट के हर बार फिर जिए थे, निखर गए गुलाब सारे जो तेरी यादों से मुश्कबू हैं, जो तेरे उशाक का लहू हैं. बाहर आई. बहुत खूब, बहुत खूब. आप जाते हुए हमारी नाजरीन और सामाइन के लिए कुछ कहना चाहेंगी, आने वाली जनरेशन के लिए, प्रेजेंट जनरेशन ऑफ सिंगर्स, ख़वातीन, किसी के लिए भी कोई मैसेज देना चाहें, प्लीज़ आप फील फ्री. मैं म्यूज़िशियन, यंग म्यूज़िशियंस को मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा लोगों से इजाज़त ना मांगें, वैलिडेशन ना मांगें. वो करें जो दिल से बात निकलती है और उसको कर डालें. ये आपका काम नहीं है कि किसी को पसंद आएगा कि नहीं, ये किसी का काम नहीं है. तो
اب ہم اجازت چاہیں گے وہ باتیں تیری فورم سے. آپ کو نوید فاروقی کا آداب. ہمارا چینل دیکھتے رہیے, خاص طور پہ یہ پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیے گا جس میں ہم نے بڑی مزیدار, انٹرسٹنگ اور دل والی باتیں کی ٹینا ثانی صاحبہ کے ساتھ. اور میں چاہوں گا ٹینا ثانی صاحبہ آپ بھی جاتے ہوئے ہمیں بتائیں آپ کو کیسا لگا. بہت مجھے مزہ آیا, بالکل مختلف میرے خیال عنوان تھے جی, اور ہم باتوں سے باتیں نکالتے چلے گئے جو آپ کا آرٹ ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. اینڈ آن دیٹ نوٹ میں آپ کو ایک چھوٹا سا گفٹ دینا چاہوں گا. ارے میرے پلیٹ فارم پہ یہ کچھ میرا ہی کچھ کام ہے جو کہ میں کرتا ہوں, اس کو آپ دیکھ لیجیے, بٹ گھر جا کے آرام سے پڑھیے گا. اور اس میں اس کو جب آپ دیکھیں گی تو آپ کو آپ کی انٹرسٹ کی چیز ملے گی جو آپ نے ذکر کیا تھا, میڈیٹیشن اور ہیلنگ اور سارا کچھ. تو اس میں میں نے سارا ذکر کیا ہوا ہے, اپنے بارے میں لکھا ہوا ہے, ساری نالج ہے اس میں. اور پھر جب بھی آپ کو موقع لگے تو میری خوش نصیبی ہوگی کہ میں کچھ آپ کو آگاہی دے سکوں اس سلسلے میں. یا اینڈ آئی لو دا فیکٹ دیٹ اٹس گاٹ ایتھر ان اٹ. جی, واہ, تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اور بہت خوبصورت. آپ سے انشاءاللہ ملاقات بھی رہے گی. آپ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ بھی ضرور دیکھیے. مجھے بتائیے گا یہ کب ہے تو میں ضرور بالکل دیکھوں. شمیر بھی بتائیں گے اور میں بھی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. اور اس سلسلے میں بھی میں بلکہ چاہوں گا آپ کے ساتھ ایک میں لگاؤں گا بیٹھک جس میں ہم اسپریچولیٹی اور آپ کی جرنی جو بالکل پیورلی اسپریچولیٹی اور میڈیٹیشن پہ آپ بات کریں گے, اس پہ ہم بات کریں گے. آپ نے کیا 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 اور کس طریقے سے. وہ باتیں تیری جانب سے نوید فاروقی کا آداب. اور میں ٹینا ثانی آپ کو بہت محبت سے آداب.